اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا لیکچر آپ لوگوں نے ریوائز کیا، تھوڑا سا پڑھا، کچھ کوئی نیا سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی پڑھا۔ ٹھیک ہے، آیت جی آج کا السلام سبق علیکم۔ شروع کرتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام جی شازیہ۔ اچھا، یہ آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے نا کہ او ما ملکت ایمانکم، جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ، کس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا، تھوڑا سا او مجھے ما کنفیوژن ہے۔ ملکت، ما ملکت ملک یمین کو کہتے ہیں ملکت۔ ملکت جو ہے، ما ملکت جو ہے مطلب جو مالک ہوئے، اور ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی اس سے مراد ہے لونڈیاں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لونڈیاں جو ہوتی تھیں اس زمانے میں، اب تو نہیں ہوتی ہیں، اس لیے ہم شاید اس کا تصور سمجھ نہیں پاتے۔ یہ ہوتی کیا تھیں کہ یہ جیسے جنگوں میں یا اس طرح کے جھڑپوں میں جو پکڑی جاتی تھیں خواتین، تو یہ جو ہے وہ حکومت کی اس میں آ جاتی تھیں انڈر، اور پھر حکومت جو ہے یہ ان فوجیوں میں جو لڑائی کرنے والے، مطلب جو فوجی ہوتے تھے، جو اس میں مہاجرین ہوتے تھے، ان کو ان کے درمیان میں ڈسٹریبیوٹ کر دی جاتی تھیں۔ اور پھر یہ جو ہے وہ کچھ نان مسلمز بھی ہوتی تھیں، کچھ مسلمز بھی ہو سکتی تھیں۔ اب موسٹلی جو ہے پھر وہ بعد میں ہی پھر مسلمان ہوئیں، کیونکہ یہ تو پہلے سے چل رہا تھا نا، دور جاہلیت سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ تو بعد میں تو یہ ہوا کہ اسلام نے آ کر اس سلسلے کو، ظاہر سی بات ہے ایک چیز صدیوں سے چلی آ رہی تھی اس معاشرے میں، اس معاشرے میں سے تو ایک دم سے تو نہیں اسے ختم کیا جا سکتا تھا کہ اپنے گھر سے نکال کے پھینک دو، تو پھر کیا کہاں جائیں گی وہ؟ نہ تو ان کے پاس روزگار تھا، نہ ان کے پاس رہنے کو ٹھکانہ تھا، وہ رہتی تھی ان کو اپنے مالکوں کے گھر میں، لونڈیاں بھی اور غلام بھی۔ ہوتا کیا تھا کہ پہلے چیزوں کی طرح انسان بکا کرتے تھے، اور یہ صرف عرب معاشرے میں نہیں تھا، یہ جو ہے یہ یورپ میں، اور آپ اگر پرانی ہسٹری نکال کے دیکھیں تو انگریزوں میں اور ان سب میں بھی ہوتا رہا ہے۔ یہودی بھی بہت غلام بنے ہیں، تو یہ سب ایسا نہیں کہ صرف عرب کے اندر یہ کوئی بات تھی، یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا رہا تھا۔ تو اسلام نے آ کر تو اس سلسلے کو روکا، وہ کس طرح سے کہ جس چیز پر کفارہ کہا تو اس میں کہا غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ تو یہ غلام جو ہے، غلام میں لونڈی تو غلام دونوں ہی آ جاتے ہیں، تو غلام آزاد کروا کے اس کلچر کو ہی ختم کیا گیا۔ تو پھر کیا ہوتا تھا کہ حضرت عمر کا، حضرت ابو بکر کا تو یہ نہیں، حضرت ابوبکر نے بہت سارے غلام آزاد کیے تھے۔ حضرت عثمان کا یہ ایک تھا طریقہ کہ وہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، اور تو اس لیے غلام اس طرح سے پھر ختم ہوتے گئے۔ تو یہ ملک یمین جو ہوتی تھیں، یہ ان کے گھروں میں رہتی تھیں، یہ ان کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی قائم کرتے تھے، اور پھر یہ ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے سیکس ورکر کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے کہ کسی مہمان کو خوش کرنے کے لیے تم جاؤ، اور اس طرح پھر یہ کہ کیونکہ یہ اتنے لو کاسٹ جو ہے وہ ان کا طبقہ ہوتا تھا کہ یہ جو ہے وہ ایون پروسٹیٹیوشن میں بھی انوالوڈ ہوتی تھیں، مطلب یہ باقاعدہ یہ اس طرح کے کام کھلے عام کیا کرتی تھیں۔ تو یہ ان کا اس طرح کا ایک سیٹ اپ تھا، جو ہم ابھی شاید اس ماحول میں رہتے ہوئے ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب آج وہ شروع کرتے ہیں ہم اپنا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان شروع ہو گئی ہے، 2 منٹ صبر کرنا پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آیات کی تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. سبحان اللہ. آج کی آیات ہماری آیت نمبر 7 سے شروع ہوگا انشاءاللہ. آیت نمبر 7. للرجالی مردوں کے لیے، نصیبن ایک حصہ ہے، نصبہ نصیبن ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں. یہ مما کیا تھا؟ مم جو تھا یہ تھا من اور ما. ٹھیک ہے، من اور ما کا کیا مطلب ہوا؟ ایک منٹ. یہ تھا، یہ لکھا کیوں نہیں جا رہا اس پہ؟ اچھا خیر میں اس کو دیکھتی ہوں. اچھا من اور ما کیا ہوتا ہے؟ من یہ من تھا اور ما تھا. من کا معنی ہوتا ہے سے اور ما کا معنی ہوتا ہے جو. تو سے جو اس کو جملہ بنانے کے لیے کیا بنایا اس کو؟ کیا مما اس میں سے جو. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں اس کو کہ چارہ کا چھوڑ جائیں الوالدانی یعنی دو والدین، والدانی والدینی والدانی دونوں کا معنی دونوں پیرنٹس ہوتا ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں. والاقربون اور قرابت داروں کا اور قرابت دار، والدین یا قرابت دار کچھ چھوڑ کے جائیں تو اس میں سے مردوں کے لیے ایک حصہ ہے. پھر آگے وللنسائی اور عورتوں کے لیے نصیبن ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک الوالدانی والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے. یعنی بتایا گیا کہ عورتوں اور مردوں کا حصہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے یہاں پر. اس کو کیا ہو رہا ہے؟ یہ سلیکٹ کیوں ہو رہا ہے؟ جی مما قلہ اس میں سے جو قلہ چاہے قلیل ہو یعنی تھوڑا مال ہو، منہ اس مال میں سے، او یا کثورا زیادہ ہو یا زیادہ مال ہو، نصیباً ایک حصہ ہے، مفروضاً فرض کیا گیا یعنی کہ مقرر. اب اس کی آیت کی طرف آ جاتے ہیں. للرجالی اب یہ ہم نے پڑھ لیا ہے آیت کو، آپ اس کو دیکھیں. اس میں سے کوئی ورڈ ایسا نہیں ہے کہ جو میں جس کی وضاحت ایکسپٹ کر سکوں. اس کو ہم تفسیر پہ ہی آ جاتے ہیں. دیکھیں میراث، میراث کیا چیز ہوتی ہے؟ میراث وہ چیز ہوگی، وہ مال جو مرنے والا اپنے پیچھے چھوڑ کے جائے گا اور وہ وارثوں کی ملکیت ہو جائے گی، اور اس کو کہتے ہیں میراث، یعنی وارث کا حق میراث. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال، جبکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اس نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا.
جو اس نے جمع کیا وہ تو مرنے کے بعد وارثوں کا ہو گیا، اب تو وہ جو چاہے اس کے ساتھ کریں، یعنی کہ یہ مفہوم ہے حدیث کا، ایگزیکٹ حدیث کے ورڈز نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو چیزیں ہم جمع کرتے ہیں، آپ دیکھیں ہم بہت ساری چیزیں جمع کرتے ہیں نا، خواتین کیا کیا چیزیں جمع کرتی ہیں، برتن جمع کرتی ہیں، کراکری، اور اس کے علاوہ کپڑے، جوتے، بیگز، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم باقاعدہ جمع کرتے ہیں۔ مطلب ایک سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے، دو سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کا انبار لگاتے ہیں اپنے پاس۔ تو وہ سارا مال ہم اس وقت تو سینت کے رکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہماری اولادوں کے لیے کیا اتنا ہی پریشیس ہوتا ہے جتنا ہمارے لیے ڈیئر ہوتا ہے، جتنا ہم اس کو عزیز رکھتے ہیں؟ کیا وہ ان کے لیے بھی اتنا ہی پریشیس ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وہ اس کو پھینکیں گے، وہ ان کے لیے بوجھ ہوگا کہ وہ کیا ہے، اور کسی کو دے دیا، کہیں پڑا ہے، کوئی کہیں چیز پڑی ہے۔ تو بیسیکلی بہت زیادہ بیکار مال جو ہے نا وہ اپنے پاس جمع کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ خود سوچیں نا ہم کہ ہم کیا کیا چیزیں ایسی جمع کرتے ہیں جو ہماری اولادوں کے کسی کام کی نہیں ہے۔ مطلب کوئی ہم جائیداد جیسے ہوتا ہے، کوئی پراپرٹی ہوتی ہے، باقی کپڑے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں جو کہ ہماری اولاد کے آگے کام آئیں گی، ان چیزوں کو انسان اگر ان کے لیے چھوڑ کے جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم بے مقصد کی چیزیں جمع کرتے پھریں۔ آپ دیکھیں ہماری امیاں، نانیاں، دادیاں کیا کیا پرانے جوڑے، پتہ نہیں کتنے کتنے سالوں پرانے جوڑے ان کے رکھے ہوتے تھے، وہ کسی کام کے نہیں، آؤٹ آف فیشن، اور بس رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک نیا جوڑا خریدتے ہیں نا، تو پرانے جوڑوں میں سے کوئی ایک جوڑا ضرور صدقہ کر دیا کریں، کیونکہ اس میں سے پھر آپ کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ اگر تو انسان ویسا ہے، مطلب تھوڑا سا وسعت اگر زیادہ ہے، اچھی وسعت ہے، اور انسان ہر مہینے، ہر 2 مہینے بعد وہ نیا جوڑا بناتا ہے، تو اسے پھر اپنے پیچھے جوڑوں میں سے صدقہ کرنا چاہیے۔ اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس کو ضرورت ہے، اور وہ اچھا جوڑا، یہ نہیں کہ بالکل گھسا ہوا جوڑا اور اس طرح کا صدقہ کر رہے ہوں۔ اور صدقہ کرنے کے لیے بھی اچھی چیز کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے، مطلب اچھی چیز بھی صدقہ کی جائے۔ اور اگر آپ کے استعمال کی نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جوڑا جو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ میرے لیے پرانا ہو گیا ہے اور یہ چلو گھس بھی گیا ہے، لیکن دوسرے کے لیے پھر بھی استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اسے پھاڑ کے پھینک دیں، آپ وہ اس سے کسی کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، لیکن اچھی چیز بھی صدقہ کرنے کے لیے اپنا مائنڈ بنائیں کہ اچھی چیز بھی دیا کریں۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم نیا چیز بنائیں گے تو پیچھے سے ہمیں چیزوں کو بہت، مطلب یہی کہ بہت انبار نہیں لگانا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ان چیزوں کا میری کیا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان قبر میں ہوگا یا انسان مر جائے گا، تو انسان یہ سوچے گا کہ اب میرا جو مال پیچھے رہ گیا، کاش کہ مجھے مہلت مل جائے اور میں ان میں سے کچھ صدقہ کر دوں۔ تو آج دنیا میں ہمارے پاس موقع ہے، تو ہم اپنی چیزوں کو دیکھیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس فالتو کی پڑی ہوئی ہیں، جو کسی کے بعد میں کام نہیں آنی۔ ابھی اگر میں کسی کو دے دوں تو شاید کام آ بھی جائے، تو وہ آپ صدقہ کریں، تو وہ چیز آپ کی کیا ہوگا، آپ کے لیے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا۔ ایک ہماری بہت اچھی جاننے والی تھی، وہ کہتی تھی کہ کوئی چیز ان کی بہت بہت پسندیدہ ہوتی تھی تو وہ اس کو استعمال نہیں کرتی تھیں، وہ کسی کو صدقہ کر دیتی تھیں، اور وہ کہتی تھیں کہ میں نے نا اپنی نیکسٹ زندگی کے لیے اس کو جمع کروا دیا، میں اسے بعد میں ہمیشہ والی زندگی میں اسے استعمال کروں گی، ابھی تو ٹیمپرری ہے، ابھی تو یہ خراب ہو جائے گا، میں اس کو بعد میں استعمال کروں گی۔ تو وہ مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی۔ تو یہ چیز مطلب ہمارے ذہن میں بھی ہو کہ اگر ہمیں کوئی چیز بہت پسند ہے تو اس کو آپ صدقہ کر کے دیکھیں۔ اس وقت تھوڑی دیر میں نا، تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوگی اس کو دیتے ہوئے، اس وقت آپ کو بہت لگے گا کہ رکھ لوں میں نہ دوں، لیکن جب ایک دفعہ آپ دے دیں گے نا تو آپ کو اتنا سکون ملے گا اور اتنی آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کو میں خود تو بیان نہیں کر سکتی یہ بات، یہ آپ کو کرنے کے بعد ہی سمجھ آئے گا۔ تو میراث جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ میراث وہ ہے جو کہ انسان اپنا مرنے کے بعد جو چھوڑ جاتا ہے اور جو وارثین کو ملتا ہے وہ میراث ہوتا ہے، اور میراث جو ہے وہ وارثین کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ میراث جو ہے وہ فوری طور پہ جلد سے جلد جو ہے اس کو تقسیم کیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مال میں سے ایون جو ایک سوئی بھی اگر ادھر سے ادھر ہوئی تو وہ وارثین کے حق میں نقصان کا ثابت مطلب ہوتا ہے کہ وہ وارثین کا حق تھا، اور اگر کسی نے ادھر ادھر کیا ہے تو وہ پھر وہ گنہگار ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو فوری طور پر جیسے ہی مطلب انسان تھوڑا سا غم سے فارغ ہو تو انسان اسے تقسیم کروا لے۔ اچھا، اب اس کو دیکھیں، آیت میں جو
اسلام سے پہلے عربوں میں میراث کی کیا تقسیم ہوتی تھی اس حوالے سے دیکھ لیجئے تو حلیف جو ہوتا تھا اس کا وہ مال لے جاتا تھا. یعنی کہ حلیف کون ہوتا ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے. حلیف یہ ہوتا تھا کہ مردوں میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی کسی کا بہت بیسٹ فرینڈ ہے تو وہ بیسٹ فرینڈ ایک دوسرے سے ایسے قسم کھا کے دوستی ہوتی تھی کہ میں تمہارا وارث تو میرا وارث. یعنی اگر میں مر گیا تو میرا مال تمہارا ہو جائے گا اور اگر تم مر گئے تمہارا مال میرا ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو میرا قصاص تم لوگے. یہ ایک دوسرے سے پیکٹ ہوتا تھا ان کا. اس کے علاوہ جو ہے یہ آپس میں ان کا جو گہرا تعلق ہوتا تھا وہ اسی بیس پر ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے لیے جان نشاور کرنے والا. تو اس میں یہ وارثین مطلب یہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہو جاتے تھے. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ جو بندہ جس کا مال ہوتا تھا یعنی کہ اب حلیف جو ہے وہ جو دوسرا ہے وہ اس کا مال لے جا رہا ہے, جو مرنے والا ہے اس کی اولاد اور اس کی جو گھر والے ہیں وہ تو اس مال سے محروم ہو جائیں گے. یہ ان کا تعلق پہلے یہ ان کا ہوتا تھا. اس کے بعد دوسرا تھا ان کا اولاد نریدہ اگر نہیں ہوتی تھی. نریدہ مطلب ہوتا ہے لڑکا اگر کسی کا نہیں ہوتا تھا تو اس صورت میں وہ منہ بولا کوئی بیٹا بنا لیا جاتا تھا اور اس کو ہی پھر اپنا بیٹا بنا کے ساری جائیداد اس کو دے دی جاتی تھی. پھر صرف بیٹوں اور بھائیوں کا حصہ ہوتا تھا, بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوتا تھا. یعنی اگر بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں تو صرف بیٹوں کو حصہ مل جاتا تھا, اور اگر صرف بیٹیاں ہیں اور بیٹے نہیں ہیں تو اپنے بھائیوں کو حصہ دے دیا, مطلب میت کے بھائی لے گئے سارا حصہ. اس کے علاوہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بیٹوں میں بھی جو ہے وہ عدل نہیں تھا ان کا. اگر زیادہ بیٹے ہوتے تھے تو جو زیادہ بیٹا لڑنے والا ہوتا تھا یا زیادہ طاقتور ہوتا تھا تو اس کو, یا زیادہ ڈیئر ہوتا تھا وہ زیادہ مال جو ہے وہ لے جاتا تھا. اتھارٹی اس کے اوپر ہو جاتی تھی, یعنی وہ زیادہ مال لے جاتا تھا. تو بیسیکلی کیا سب سے زیادہ اس کے اندر پسنے والے طبقہ تھا وہ تھا عورتیں. یعنی بیوی بہن ماں بیٹی ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا عربوں کے زمانے میں. آگے دیکھتے ہیں. آج بھی جو دیکھیں آپ موجودہ حالات میں جو تقسیم ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے. بڑا بیٹا سب لے جاتا ہے, یا پھر کاروبار یا زمین میں صرف بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے کیونکہ بیٹیوں کو تو جہیز دے کے فارغ کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو ہم نے تم کو جتنا دینا تھا دے دیا, اب ہماری پراپرٹیز میں کوئی حصہ نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر زیور ہو تو صرف بیٹیاں تقسیم کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں اگر بھائیوں کو ہم نے دیا تو بھابیاں لے جائیں گی, ان کا تھوڑی حق ہے ہماری ماں کے زیور کے اوپر. تو یہ بھی غلط ہے. بیٹوں کا بھی حصہ ہے اس اگر ماں کا زیور ہے یا چھوڑا ہے ماں یا باپ نے. اگر گھر ہوتا ہے تو اس پر جو بچہ رہ رہا ہوتا ہے وہی قابض ہو جاتے ہیں. جو بھائی رہ رہا ہوگا وہی قابض ہو جائے گا, وہ اس کو بیچنے نہیں دے گا, بہنوں کو حصہ نہیں ملے گا. باقی بیٹے اگر کوئی باہر رہ رہا ہے کوئی کہیں رہ رہا ہے ان کو حصہ نہیں ملے گا. یہ موجودہ حال میں بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ تقسیم کا یہ سلسلہ ہے اور یہ ظلم ہے. اس سے جو ہے وہ بچنے کا حکم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے بارے میں, میراث کے علم کے بارے میں کہا کہ یہ وہ علم ہے جو کہ فرائض میں سے ہے, اور اگر اس کو سیکھے انسان, اس کو سیکھنا جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس میں سوسائٹی میں سے کچھ لوگ اسے سیکھ لیں تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا. اور اگر کوئی بھی نہ سیکھے, کسی کو بھی نہ پتا ہو اور ظلم و زیادتی چلتی چلی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سب پر گناہ ہوگا, سب گنہگار ہوں گے. فرض کفایہ ہوتا ہے جو کچھ لوگ سیکھ لیں تو ساروں پر سے گناہ ٹل جاتا ہے, فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سب گنہگار ہوتے ہیں. اس کے اپوزٹ ہوتا ہے فرض عین. فرض عین ہوتا ہے جو کہ سب کے اوپر فرض ہوتا ہے, جیسے کہ نماز پڑھنا. صحیح ہے. یہ نہیں ہوگا کہ گھر میں سے کچھ لوگ نماز پڑھ لیں تو سب پہ سے ادا ہو جاتی ہے, نہیں, وہ فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب ہے ہر بندے کو انڈیویجولی پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسلام نے آ کے کیا کیا؟ اسلام نے کہا کہ مرد اور عورت سب کا مقرر حصہ ہوگا. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اور للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. تو دونوں کا حصہ جو ہے وہ مقرر کیا اسلام نے آ کے. مرنے والے کی تمام جائیداد تقسیم ہوگی, یہاں تک کہ پہنے ہوئے کپڑے بھی. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وصیت پوری کی جائے گی. اگر تو میت نے کوئی وصیت کی ہے اسے پورا کیا جائے گا. اب وصیت کے بارے میں کچھ چیزیں سمجھ لیجئے کہ وصیت جو ہے وہ بندہ اپنی 1/3 جائیداد پہ کر سکتا ہے, بس اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. دوسری بات, وصیت وارثین کے حق میں نہیں ہوگی.
یعنی وارث کون کون ہوتے ہیں وہ آئندہ ہم آگے پڑھیں گے، یعنی کہ اولاد ہوتی ہے وارث، اور اوپر ہوتے ہیں والدین، وہ وارث ہوتے ہیں، اور زوج کے نکاح سے جو منسوب ہوتا ہے وہ، جیسے اگر بیوی مری ہے تو اس کا شوہر وارث ہوگا، اور اگر شوہر مرا ہے تو بیوی وارث ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یہ 3 لوگ وارث ہوتے ہیں. ان کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کا تو آلریڈی حق ہے نا باقی کے 2/3 پر. 2/3 تو ان کا حق بن رہا ہے. تو 1/3 پہ جو ہوگا وہ ان کے علاوہ کسی پر، جیسے اگر کوئی کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اور وہ جو ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ اس کو زیادہ ضرورت ہے یا اس کو میرے مال میں سے کچھ ملنا چاہیے، تو وہ اپنی زندگی میں کچھ وصیت کر کے چلا جائے کہ اس کو دے دینا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی. پھر قرض کی ادائیگی کے بعد اگر تو میت کے ذمے کوئی قرض ہے تو اسے پہلے ادا کیا جائے گا، پھر جو ہے وہ جائیداد اس میں سے جو قرض ادا ہونے کے بعد جو بچے گا پھر اس میں سے جو ہے وہ جائیداد تقسیم ہوگی. وراثت کو جلد سے جلد تقسیم کیا جائے گا، کوئی ایک چیز بھی ادھر ادھر نہیں کی جا سکتی، سب کچھ جو ہے وہ وارثین کی ملکیت ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا جو ہے وہ کانسیپٹ ہوتا ہے اور کیا ہمارے یہاں طریقہ کیا جاتا ہے کہ جب انسان کوئی مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بیچارے جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ تو بیچارے غم سے دنحال ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ بہت سے مہمان آ کے رکے ہوتے ہیں، پھر وہ کھانا پینا ان کا سب چل رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بے دریغ چیزیں یہاں سے وہاں استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے. اگر تو ہمارے یہاں کراچی میں نے یہ چیز نوٹس کیا کہ کراچی میں جو ہے وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کی، میں نے مطلب ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی کچھ اور بھی طریقہ ہو، لیکن میرے مشاہدے میں موسٹلی یہ طریقہ رہا کہ جب ہمارے خاندان میں اگر کسی کی ڈیتھ وغیرہ ہوئی ہے تو عموماً کیا ہوا کہ قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں جیسے آس پڑوس، یہ لوگ پھر کھانا کرتے ہیں، یا پھر جو رشتہ داروں میں سے ہی جو تھوڑے بہتر ہوتے ہیں یا تھوڑے سے ایکسٹینڈڈ فیملیز میں سے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ کھانا کرتے ہیں، وہی سارا کچھ، کیٹرنگ بھی وہی کریں گے، کھانا بھی وہی کریں گے، جو بھی سارا مہمان وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ میت کو اور میت کے وارثین کو نقصان نہیں پہنچتا. اگر آپ نے مل کے آنا ہے تو ظاہر ہے پھر ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں، بلکہ خود یہ سارے کام کر لیں، تاکہ ایک تو ظاہر ہے کھانا کھلانا تو ثواب کا کام ہے ہی، اور اگر کوئی دور سے آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کھانا بھی کھائے گا. اگر کوئی دوسرے شہر سے آیا ہے یا بہت دور کا سفر کر کے آیا ہے تو وہ اس کو کھانا کھلانا چاہیے، بہت دیر تک رکے گا تو ظاہر سی بات ہے ایک بیسک چیز ہے. لیکن اس سے کچھ کلچرز میں ایسا میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہاں پر آ کے لوگ پوری فیملیز آ کے رک جاتی ہیں اور کافی عرصے تک رکی رہتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا کھانا پینا سب جو ہے وہ اسی میت کے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ اور پھر وہ وارثین جو ہے وہ بیچارے جو خود غم سے ڈھال ہیں سب کے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ آپ کھانا کھا لو، آپ کھانا کھا لو. تو یہ چیز جو ہے نا یہ غلط ہے. اس چیز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ نہیں ہے اللہ کے سامنے کہ وارثین کو اور میت کے گھر والوں کو نقصان یا اذیت پہنچائی جائے. آگے دیکھتے ہیں. دیکھیں اس میں وراثت، اچھا قرض کی ادائیگی، اگر کوئی مقروض ہے تو قرض اس کو ادا کرنا ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. آگے میرا خیال ہے میں نے لکھا ہے یہ سب. یہ لکھا ہوا کہ میت کے واجب الادا اگر کوئی فرائض ہیں جیسے کہ قرض ہے تو وہ پہلے جو ہے وہ دیا جائے گا. جیسے فرض کریں قرض ایک ہوتا ہے پراپر قرض لیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے واجب الادا. ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے فرض کریں وہ گھر بنوا رہا تھا تو کچھ کے ذمے اس کے مزدوریاں تھیں لوگوں کی، تو وہ کچھ کام، یا کوئی اور اس نے کوئی ٹھیکے پہ کوئی کام لیا ہوا تھا، یا پھر جو ہے وہ بزنس میں کچھ پیسے لوگ اکثر ادھار لیتے ہیں یا اس طرح سے لیتے ہیں کہ ابھی ہم جب ہمارا بکے گا پھر ہم دیں گے، اس طرح بھی کچھ ہوتا ہے نا، مطلب ڈفرینٹ قسم کے قرض ہوتے ہیں. تو وہ اگر ہے تو اس کو پہلے ادا کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ گھر والوں کو یہ باتیں پتہ بھی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ انسان جب مر جائے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے واجب الادا کوئی قرض ہے یا نہیں. تو ہر چیز کو لکھنا چاہیے، اور ہر چیز کو لکھ کر لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے آس پاس کے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، یا گھر کے آس پاس اپنے شوہر کو، آپ مطلب سارے آپس میں کسی نہ کسی کو ضرور کانفیڈنس میں لے کے یہ ساری چیزیں بتائی جائیں. پھر روزوں کا فدیہ یہ کہ اگر جیسے علیل ہو کے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، کچھ عرصے تک اس نے روزے نہیں رکھے، تو یہ آپ کو حساب آپ کو پتہ ہو تو آپ اس کے روزے کا فدیہ دے دیں.
ایک روزے کا فدیہ ایک وقت کا کھانا بھی ہوتا ہے اور ایک دن کا کھانا بھی ہوتا ہے. ایک روزے کا فدیہ اگر تو آپ نارمل حالات کے ہیں, نارمل وسعت ہے, ایک وقت کا کھانا بھی ایک روزے کا فدیہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر اچھی وسعت ہے, زیادہ اچھی وسعت ہے, تو 2 وقت کا کھانا بھی ایک روزے کی فدیہ کے طور پہ دیا جا سکتا ہے. اور نارمل اوسط درجے کا کھانا ہوگا جو آپ لوگ خود کھاتے ہیں, مطلب جو انسان جو میت کے خود کھاتا ہوگا جس طرح کا, اس قسم کا کھانا. تو نمازوں کا کوئی فدیہ نہیں ہوتا, نمازوں کے لیے صرف توبہ ہی کی جائے گی, ظاہر سی بات ہے. اور مہر بھی جو ہے نا وہ قرض ہے. اگر تو فرض کریں شوہر مر گیا ہے اور بیوی کا مہر اس نے ادا نہیں کیا تھا, تو پہلے اس کی پراپرٹیز میں سے اس کا مہر ادا کیا جائے گا, اس کے بعد پراپرٹی تقسیم ہوگی. یا اگر اس نے حج کا ارادہ کر رکھا تھا یا اس پر حج فرض تھا, جیسے وہ صاحب حیثیت تھا اور اس نے حج نہیں کیا, تو اس کے بدلے کا حج بدل اس کی جائیداد میں سے کروایا جائے گا. پھر کفن دفن کے اخراجات بھی اسی کے مال میں سے دیا جائے. اکثر جو ہے نا بچی اولادیں کر دیتی ہیں, یا پھر قریبی عزیز بھی جو ہیں وہ کفن دفن کا انتظام کر دیتے ہیں, تو یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی جائز ہے. پھر اگر اس کی ذمے جو زکوٰۃ ہے تو وہ جو ہے واجب الادا ہے, تو وہ بھی کی جائے گی. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ قرض میں آ جاتی ہیں. اب واپس آ جاتے ہیں ہم اپنی پہلی آیت کے اوپر, جو ہماری آیت نمبر 7 ہے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ایک تحفظ کیا کہ عورتوں کو بھی ایک حصہ دیا, کہ ان کا بھی کوئی حق ہونا چاہیے جائیداد میں. ایسا نہیں کہ ان کو بالکل ہی محروم کر دیا جائے, جہیز دیا اور بس بات ختم, جیسے کہ ہندوؤں میں ہوتا ہے. ہندو لوگ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں, اس کے بعد اپنی جائیداد میں سے ان کو کوئی حصہ نہیں دیتے. اور یہی چیز جو ہے وہ عموماً ہمارے ہاں بھی رائج ہو گئی ہے, کیونکہ ہم بھی پارٹیشن کے بعد سے ہمارے اندر بھی جو ہے وہ اسی قسم کی کچھ کوالٹیز ابھی تک موجود ہیں جو کہ ہندو معاشرے میں رہ کر ایک مسلمانوں کے اندر ڈیولپ ہو گئی تھی. آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ, اور جب کسی کے اوپر تقسیم جو ہے, یعنی وَإِذَا حَضَرَ, اور جب حاضر ہوں, حضرہ حاضر ہونے کو کہتے ہیں, القسمتا یعنی تقسیم کے وقت حاضر ہوں اولو القربا, اگر کوئی قرابت دار جو ہیں وہ حاضر ہوں یعنی موجود ہوں, ایسے قربا جو یتیم بھی ہوں, مسکین ہوں, تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ, تو ان میں سے ان کو بھی تھوڑا کچھ دے دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اور ان سے نرمی سے بات کرو. اب یہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہے کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو وہاں کچھ قرابت دار بھی موجود ہو سکتے ہیں. مطلب اس آپ دیکھیں کہ اس آیت سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اس سے سمجھ یہ آ رہا ہے کہ جس وقت میت ہوئی ہے اور تدفین سے انسان فارغ ہو جاتا ہے اور اس وقت رشتہ دار وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں, تو اس ٹائم پر تقسیم کی جا رہی ہے یہ, تبھی تو اتنے لوگ موجود بھی ہیں. یا پھر اگر چلو بعد میں بھی کی جا رہی ہے, تب بھی کچھ نہ کچھ لوگ آپس میں, یعنی کہ اتنا قریبی ٹائم ہے یہ کہ جب لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. آپ کو پتہ نا کہ مطلب کچھ عرصے تک تو لوگ کا آنا جانا بندہ رہتا ہے نا, جس گھر میں ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے, سب ایک دم تو ہوتے ہی خالی گھر کر کے چلے جاتے. تو یہ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی قریبی جو ہے وہ تقسیم کر دینی چاہیے. بہت دن انتظار نہیں, آپ جتنے ٹائم لیٹ کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ چیزیں ادھر ادھر ہونا شروع ہو جائیں گی, اور پتہ نہیں چلے گا, کوئی کچھ لے جائے گا, کوئی کچھ لے جائے گا, کوئی کہے گا یہ میری ماں کی نشانی تھی, یہ میرے باپ کی نشانی تھی, یہ مجھے زیادہ عزیز ہے, یہ مجھے زیادہ پسند تھی, تو ایسے لے گیا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اپنی مرضی سے آپ, ایون آپ وارث بھی ہیں تو آپ اپنی مرضی سے چیزیں نہیں اٹھا سکتے. ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا, ان سب کی تقسیم باقاعدہ جو ہے وہ کسی کو بلوا کر کروائی جائے کہ یہ تمام مال ہے, اب اس کا اتنا, 1/3 اتنا بنے گا, اتنا بنے گا, جو بھی جس حساب سے ہوگا پھر اس حساب سے تقسیم ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ جب وراثت, اور اگر آپ ایسا کوئی کسی کے ہاں میت ہوئی ہوتی ہے اور کوئی یہ بات کرتا ہے کہ وراثت کی تقسیم کی بات, تو آپ دیکھیں کہ لوگ کتنا برا مناتے ہیں اس کو. کہتے ہیں کہ ابھی تو کفن میلا نہیں ہوا اور جو ہے تم لوگوں کو پیسوں کی اور جائیداد کی پڑ گئی. یہ کتنی غلط بات ہے. حالانکہ جو حق ہے تو وہ ہے, اللہ نے لکھا ہے وہ حق. تو اس چیز کے لیے کوئی یہ تو ایک تو برا ماننے والی بات نہیں, اور دوسرا یہ کہ کسی کو گلٹ میں مبتلا کیوں کیا جائے, جب جو اس کا حصہ ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو وہاں کچھ قرابت دار یتیم اور کچھ محتاج بھی آ جائیں یا موجود ہوں آپ کے اپنے آس پاس کے لوگوں میں سے, تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیں اس میں سے, اور ان سے معقول انداز میں بات کریں. کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور وہ بالکل محتاج ہیں. ان کا احساس محرومی ہوگا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, دیکھو ان کو یہ مل رہا ہے, ان کو مل رہا ہے. یہ آپ اس کو اس سے دیکھیے کہ ایک تقریب ہو رہی ہے, ایک سیریمنی ہو رہی ہے جس میں سب کو گفٹس مل رہے ہیں. تو جو بندہ باہر سے آیا ہے, فرض کریں اس کو وہ
انوائٹیڈ نہیں تھا، اس کو کوئی لے گیا اپنے ساتھ، تو سب کو گفٹس مل رہے ہیں کیونکہ ان کے نام کے پیکج بنے ہوئے تھے، اور جو بندہ الگ سے آیا تھا اس کو کچھ نہیں ملا، تو وہ کتنا عجیب سا آؤٹ ورڈ سا فیل کرے گا، حالانکہ وہ وسعت والا بھی ہو، فرض کریں آپ سوچیں کہ وسعت والا بھی ہو تو اس کو عجیب سا لگے گا کہ سب کو دیا مجھے نہیں ملا ہے، ہوتا ہے نا۔ اور اگر تو یہ بندہ اگر محتاج ہو اور اس کے مطلب مسکین ہو، اور اس وقت جب وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو اس کو ایسی احساس محرومی درمیان میں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دل جوئی کے لیے حکم دیا کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ اور فرض کرو اگر آپ نے ان کو کچھ دیا، آپ نے ان کو کچھ دیا اور وہ کہیں کہ اس سے میں کیا کروں گا، یہ میرے کس کام کا، تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو غصہ آ جائے اور آپ کہیں کہ تو ہم دے رہے ہیں، اوپر سے ہم بدتمیزی کر رہے ہیں، آگے سے جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو اس وقت بھی صبر کا مظاہرہ اس حوالے سے کہ اچھے انداز میں اس سے بات کرو، اسے جھڑکو نہیں، اور کہ ہماری تقسیم ہو رہی ہے، تم ہو ہی کون آنے والے، پہلی بات تو یہ، اور پھر یہ کہ اگر ہم تمہیں دے رہے ہیں تو تم اس طرح کی بات کر رہے ہو، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سا اخلاق سے ہٹ کے نہ ہو۔ مومن جو ہے نا وہ اخلاق کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا، بدتمیز نہیں ہوتا، اس کے لیے ہم نے مطلب اس کو اس اخلاق اور تقوی، اسی لیے تو اس کا سب سے زیادہ بڑا اس کا زیور ہوگا نا کہ وہ ہر وقت اس بات پہ ڈرے گا کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو یہ سب کوشش سے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہی جو ہے وہ اس تقوی پہ آنے کی توفیق دے انشاءاللہ، کہ ہر وقت ہی ہمارا اخلاق جو ہے وہ اتنا بہترین ہو کہ کہ ہمارا تقوی بہترین لیول پر ہو۔ اچھا، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ اخلاقی حصہ دلوایا جا رہا ہے، قانونی کوئی حصہ نہیں ان کا، مطلب وراثت میں صرف انہی کا حصہ ہوگا جو وارث ہیں، یہ صرف ان کو اگر موجود ہیں، تو یہ نہیں کہ اگر وہ موجود نہیں ہیں تو ان کو بھجوا رہے ہیں حصہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر موجود ہیں تو پھر ان کی دلجوئی کی جائے، ان کو کچھ نہ کچھ دے دلا دیا جائے۔ پھر آگے آیت نمبر 9 دیکھیں کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور ڈرے اس بات پر۔ اب یہ جو پچھلی والی آیت گزری ہے نا، اس میں تھوڑی سی ایک تمہید وہ دی جا رہی ہے، تھوڑی سی وارننگ دی جا رہی ہے کہ فرض کرو کہ وہ اولادیں، وہ بچے جو کہ سامنے تمہارے کھڑے ہیں، جن کو تم ابھی شاید ایک بری نظر سے دیکھ رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ یہ کون ہے ہماری وراثت میں حصہ لینے والے، تو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، تو انہیں چاہیے کہ اس بات سے ڈریں کہ لَوْ تَرَكُوا، اگر وہ چھوڑ جاتے، مِنْ خَلْفِهِمْ، خلفہ پیچھے، اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً اولاد، ضِعَافًا کمزور، یعنی ناتواں اولاد، ننھے بچے، اپنے پیچھے اگر یہ بچے ان کے ہوتے تو خافوا علیہم، تو وہ ان کے بارے میں کیسے ڈرتے، ان کے بارے میں کیا کیا اندیشے ان کو پکڑے ہوتے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو تمہیں چاہیے کہ تم ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَلْيَقُولُوا، اور کہو، اور چاہیے کہ وہ کہ وہ کہیں قولاً سدیدہ، سیدھی بات، سچی بات کہیں، سدیدہ، قولاً سدیدہ کا معنی سیدھی جچی تلی بات کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو بہت زیادہ سخت بات ہو کہ ان کی دل آزاری ہو جائے، اور نہ ہی اتنی نرم ہو کہ وہ پھر پھیلی جائیں کہ ہم کو اس کے علاوہ بھی دے دو، ہمیں اور بھی دے دو۔ آپ کبھی دیکھیں کہ یہ چیز آپ دیکھیں کہ کبھی نا، جیسے آپ سگنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اکثر بچے آتے ہیں آپ کے پاس مانگنے کے لیے سگنلز پہ، اس طرح سے، تو آپ کو ایک تو یہ کہ آپ بالکل سختی سے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ بالکل سختی سے جواب دیتے ہیں نہیں ہم نہیں دے رہے، کچھ جو ہیں وہ ان کو تھوڑا سا 1-8 روپیہ دے دیا، 5 روپے دے دیا، کچھ دے دیا، تو وہ پھر آگے سے کہتے ہیں اور دو، اس سے کیا آئے گا، اس سے کیا آئے گا، اس طرح کی بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہ ہو کہ آپ ان سے تنگ آ کے پھر آپ ان کو اور زیادہ پیسے دینا شروع کر دیں، ان کی عادت خراب ہو جائے۔ تو وہ تھوڑا سا، یہ میں ویسے ہی ایک بات کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی آپ سے، جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے والے سے آپ کو نیگیٹو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رسپانس ہی ملے گا، مطلب جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ شکرانے کے لیے ہمیں تشکر کی نگاہ سے دیکھے گا، اور بس یہ جو ہے یہ ہمارے لیے آگے بڑھ جائے گا، لیکن الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کرٹیسائز کریں، تو یہ جو کرٹیسزم ہے اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہ اتنا برداشت کرے انسان کے سامنے والا آپ کی عزت کی دھجیاں اڑا کے چلا جائے، یہ بھی نہیں کرنا۔ تو یہ کہ اعتدال کا معاملہ جو ہے وہ نبھانا ہوگا کہ وہ اس سے ایک حد تک رہے، وہ اس حد سے آگے نہ بڑھے۔
اور ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ناتواں بچے تو ان کے بارے میں انہیں کیسے کیسے اندیشے ہوتے. تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں. انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ یتیم جو اس وقت آ گئے ہیں یہ بھی کسی کے بچے ہیں جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں رہا، لہٰذا وہ ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں اور سیدھی سیدھی حق پر مبنی بات کریں. سیدھی بات کرنے کا مطلب کیا؟ ایسا بھی نہ ہو کہ ڈھیروں غریب آ جائیں اور وارثین کو نقصان پہنچائیں، بلکہ حق کے ساتھ نرم اور سیدھی بات ہو. دیکھیں احسان ایک دو قسم کے نا احسان ہوتے ہیں. جب ہم کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید احسان صرف پیسوں کے ساتھ ہوتا ہے. احسان بالفعل ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو احسان ہوتا ہے. احسان کا مطلب اچھا احسان کو نا آپ اس معنی میں نہ لیں جس معنی میں ہم اردو میں لیتے ہیں. اردو میں نا ہم احسان کو بہت غلط معنی میں لیتے ہیں کہ ہم پہ احسان مت کرو یا احسان کر دیا تم نے ہم پر کام کر کے، اس طرح کی ہم اس میں لیتے ہیں. بیسیکلی احسان کا لفظ نا حسن سے نکلا ہے. حسن یعنی کہ ایسا کام جس کے اندر خوبصورتی ہو. اور اس کے علاوہ شرعاً اس کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ حق سے زیادہ یہ بھی احسان ہوتا ہے. صحیح ہے. اب احسان کی ویسے یہ تو بالفعل اور قول ہے نا کہ یہ تو فعلی احسان ہوگا کہ آپ کسی کی مدد کریں گے، آپ کسی کو پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں، کسی کو فزیکلی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور دوسرا احسان بالقول ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، کسی کو بھلی بات کہتے ہیں، کسی کو اچھی بات سکھا دیتے ہیں. تو یہ سب باتیں احسان بالقول میں آتی ہیں. دوسرا ایک اور چیز ہے کہ احسان جو ہے نا وہ ایک طرف بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسری طرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. بندہ جو ہے وہ احسان میں دو کیٹیگریز کو ڈیل کر رہا ہے، ایک اپنے رب کو اور ایک رب کی مخلوق کو. جب بندوں کے ساتھ احسان کرے گا تو کیا ہوگا کہ وہ حق سے زیادہ دے گا. اور دوسرا احسان کیا ہوتا ہے کہ برے رویے کے بدلے اچھا رویہ کرنا، یہ احسان ہے. دیکھیں میں آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کروں گی، آپ مجھ سے اچھے طریقے سے بات کر لیں گے. آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا، یا تو آپ کے لیے بلکہ آپ تو خوش ہو کے اچھے طریقے سے بات کریں گے نا کہ دیکھو مجھ سے آپ اچھے طریقے سے مل لیے ہیں، میں آپ کے لیے اب میں آپ کو تحفہ دوں، آپ مجھے تحفہ دیں. بات مطلب احسان اس طرح کا ایک لین دین جو ایک اچھا جو ایک ماحول ہے وہ چل رہا ہے. لیکن اگر میں آپ سے بدتمیزی کروں اور پھر آپ مجھ سے اچھے طریقے سے بات کریں، ایک تو یہ کہ آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ آپ مجھ سے اچھے طریقے سے بات کریں، میں آپ سے بدتمیزی کر رہی ہوں. تو یہ جو دل پہ جبر کر کے ایک نفس پہ پاؤں رکھ کے جو انسان حقوق العباد نبھا رہا ہے، اگر فرض کریں کہ میں آپ کی رشتہ دار ہوں تو پھر یہ جو ہے نا یہ احسان کہلاتا ہے. یہ ہے معاملات میں حسن کہ آپ وہ تو جو کر رہا ہے وہ اپنے عمل کا خود حساب دے ہوگا، خود جواب دے ہوگا، اور ہم جو کریں گے وہ ہم اپنے عمل کا حساب کرنے والے ہوں گے. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم کیونکہ مومن کو نا دو قسم کے رویوں کے ساتھ رہنا ہے. مومن جو ہے نا وہ دو قسم کے رویوں کے ساتھ رہے گا، ایک صبر کے ساتھ، دوسرا شکر کے ساتھ. دو معاملات، اسے بس ان دو کیفیتوں کے درمیان میں رہنا ہے. اگر اسے مشکل پیش آ رہی ہے کسی بھی معاملہ کو کرنے میں تو وہ صبر کرے گا، اور اگر اسے اچھا لگ رہا ہے، کوئی اچھے طریقے سے مل رہا ہے، اچھا سب کچھ معاملات ہے تو وہ شکر کرے گا. ان دو کیفیت کے علاوہ اس کو مابین اسے اور کوئی نہیں ہے کو کیفیت. تو ہمیشہ تو نہیں شکر والی کیفیت ہوگی، صبر والی کیفیت بھی آئے گی کہ آپ لوگ آپ کو ایسا بھی ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہوں، وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوں گے تو آپ اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت آپ صبر کریں گے. کچن میں رکھا دے دو اس کو، کچن میں رکھا ہے. تم یہ اتار دو نا، اسے ڈرتا ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 10 میں دیکھیں کہ ان الذین یاکلون، بے شک وہ لوگ جو یاکلون کھاتے ہیں، اموالہم، یاکلون کا روٹ ورڈ ہے حمزہ کاف لام، یاکلون اکلا. ایک منٹ دیجیے گا پلیز مجھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ان الذین یاکلون، بے شک وہ لوگ جو یاکلون کھاتے ہیں، اموالا مال، اکلا کا معنی کھانا ہوتا ہے، حمزہ کاف لام، اموال مال کی جمع ہے، مالوں کو، الیتاما یتیموں کے، یتیموں کا مال کھانے والے جو لوگ ہیں، بے شک ظلم کے ساتھ، انما بے شک
یاکلونا وہ کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نارن آگ وسیصلون اور وہ اس میں عنقریب جلیں گے سعیرن اور دوزخ میں، مطلب دوزخ میں وہ جلیں گے یعنی جہنم میں۔ یہ کیا بات ہے، وہ یہ کہ دیکھیں یہاں پر جو پیچھے جو بات چل رہی تھی نا، جو ہم لوگوں نے شروع میں کل کی آیت میں پڑھا تھا کہ یتیموں کا مال نہیں کھاؤ، تو اس کے لیے یہ وعید آ گئی کہ اگر تم نے یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھایا تو یہاں پہ تو شاید تم بچ جاؤ، لیکن قیامت کے دن تم نہیں بچو گے۔ یہ سورہ نساء جو ہے نا وہ جنگ احد کے ٹائم پہ نازل ہوئی تھی، جنگ احد کے بعد۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جنگ احد میں بہت زیادہ مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، کیونکہ وہ ایک غلطی جو ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بہت نقصان ہو گیا تھا۔ تقریباً 70 جو ہے وہ صحابہ 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو ان شہداء کے جو وارثین تھے ان کے حوالے سے یہ جو بھی مسائل پیش آئے تھے مدینہ میں، ان کے لیے، ان کے سد باب کے لیے جو ہے وہ سورۃ النساء نازل ہوئی۔ تو اس کے بارے میں جو حدیث تھیں وہ آپ دیکھ لیں کہ جو کسی کا مال ظلم کے ساتھ غصب کر لے اور وہ بھی کمزور کا مال ہو تو اس کا بدلہ خود اللہ لے گا۔ جہنم کی آگ تو اوپر سے جلائے گی، یہ حدیث نہیں ہے، سوری، یہ میں ویسے ہی پڑھ رہی ہوں، یہ میں نے ویسے ہی لکھا تھا کہ جہنم کی آگ تو اوپر سے جلائے گی نا، اندر سے یہ آگ جلا رہی ہوگی، یعنی یہ پیٹوں میں سے آگ نکل رہی ہوگی، اندر سے بھی انسان جل رہا ہوگا جو اس کے اندر موجود ہے کھانا یا جو بھی چیز اس نے جس سے وہ بنا ہے۔ کھانا کیا بنتا ہے؟ گوشت پوش بن جاتا ہے نا کھانا، جب آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کی انرجی اور یہ سب چیزیں بنتی ہے، تو وہ اندر سے بھی جل رہا ہوگا انسان اور اوپر سے بھی آگ جلا رہی ہوگی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر بھی ہوا جن کے ہونٹ بہت بڑے بڑے تھے اور ان کے لب کھول کھول کر فرشتے اس میں انگارے بھرتے جاتے جو کہ نیچے سے نکلتے بھی جاتے، یعنی یہ پروسیس مستقل چل رہا تھا، انگارے ڈالے جا رہے تھے ان کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار یعنی ان کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اس حال میں، اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اس حال میں یہ اٹھیں گے ایسے لوگ کہ ان کے منہ اور کان اور پیٹ سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ میں تمہیں دو کمزور لوگوں کے بارے میں خبردار، دو کمزور لوگوں کے مال کے بارے میں خبردار کرتا ہوں، یعنی عورتوں اور یتیموں کے بارے میں، یعنی ان کا مال مت کھاؤ۔ عورتیں اور یتیم یہ دونوں کمزور ہوتے ہیں نا، یہ اپنے لیے لڑ نہیں سکتے، تو اگر کوئی ان کے مال پہ قبضہ کر لے تو یہ کیا ہوگا پھر؟ یہ دنیا میں تو کچھ نہیں کر سکتے، آخرت میں جو ہے وہ پھر اللہ ان کا حساب لے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ صرف یتیم کا مال نہیں ہے، آپ کسی کا بھی مال دیکھیں، اگر کسی نے ظلم کے ساتھ کسی کا بھی مال کھایا ہے تو وہ اس کو دنیا میں بھی عافیت نہیں دے گا اور آخرت میں تو ہے ہی یقینی اس کے لیے عذاب۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ وراثت کا ہی جو مال جو ہے وہ غصب کر لیتے ہیں، کہ جو دوسرے کا حق ہے لیکن نہیں دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کوئی پارٹنر ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ملا کے شراکت کے ساتھ کوئی بزنس کھڑا کیا اور پھر اس میں کیا ہوا کہ ایک ہی بندہ سارا کچھ لے گیا۔ کبھی ہوتا ہے کسی سے قرض لیا دینے کے اس میں، اور کسی نے قرض دیا اور دیے بغیر جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گیا، غائب ہو گیا، قرض ہی نہیں دے رہا واپس۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں مطلب لوگ ایک دوسرے کے کرتے ہیں، کوئی چوری کر لیتا ہے، گھروں کے اندر لوگ ایک دوسرے کا مال چوری کر رہے ہیں اور کسی کو نقصان پہنچانا۔ تو بیسیکلی یہ سب کیا ہے؟ یہ ظلم کے ساتھ کسی کا مال نہیں لو۔ مال کی اٹریکشن رکھی ہے اللہ نے، لیکن اس پہ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ صرف حلال جو ہے نا وہ ہم نے لینا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں جب انسان ہوس کا شکار ہوتا ہے نا، جب انسان کے اندر یہ آتی کہ بس یہی چیز ہے اور یہ کہ دنیا ہی دنیا سب کچھ ہے، اور دنیا کی لگژریز اور دنیا کو ہی انسان جب فوکس کرنے لگتا ہے تو پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، پھر میں مال کہاں سے لا رہا ہوں، پھر تو بس اسے ہر طرف سے بس چاہیے ہوتا ہے، ہر طرف سے مال آتا رہے اور بس میں خرچ کرتا رہوں اور میری زندگی جو ہے وہ آرام سے گزرتی رہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمیں یہاں پر یہ بھی سکھاتی ہے کہ بہت سی عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں کہ ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ مرد جو ہے وہ کہاں سے مال لا رہا ہے، کیا بس ان کے اخراجات اتنے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ مرد جو ہے وہ مستقل صبح سے لے کے رات تک بس کام پہ لگا ہوا ہے، پھر وہ جب اتنا فرسٹریٹ ہو جاتا ہے پھر تو اس کو بھی نہیں سمجھ آتا، اگر اللہ یہ کہ وہ دین سے جڑا ہوا ہو، اس کے اندر فرقان جو ہے وہ زندہ ہو تو اللہ یہ بات ہے، لیکن
اکثر جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ پھر ایسی صورتوں میں کیا ہوتا ہے، انسان حرام کی طرف جو ہے وہ پھر جانے لگتا ہے، کیونکہ حرام کے راستے تو آپ کو پتہ ہے نا کتنے آسان کر کے دکھاتا ہے شیطان، تو حرام پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جو فرسٹ یونٹ ہم نے بتایا نا، بیوی، گھر چلانا عورت کا کام ہوتا ہے، مرد پیسہ دے گا، پرووائڈ کرے گا، لیکن گھر کو کس طرح مینٹین کرنا ہے، گھر میں کیا چیزیں آئیں گی، کیا چیزیں نہیں آئیں گی، چوائس۔ کل میں اپنے بیٹے کو پڑھا رہی تھی، اس کا سوشل اسٹڈیز اردو میں ہے، تو اس میں ایک تھی نا معاشی انتخاب لفظ۔ معاشی انتخاب کیا چیز ہوتی ہے، کہ انہوں نے اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی تھی کہ اگر تو کوئی چیز، کیسے اس نے کہا کہ اگر ایک شخص کے پاس 60 روپے ہیں اور اس کو پسند آ رہی ہے 100 روپے کی آئس کریم، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو اب وہ کیا کرے گا کہ وہ 60 روپے کی آئس کریم کھا کر 60 روپے کی آئس کریم لے لے گا، وہ 100 کی نہیں لے سکتا، ظاہر سی بات ہے، اس کے پاس تو 60 روپے ہیں، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ کم پہ کمپرومائز کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں معاشی اکانومک چوائس، یہ معاشی انتخاب ہے۔ تو بیسیکلی جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کے اندر اپنی چادر کو پھیلائیں، اس کے اندر اپنی چادر کے اندر اپنے پیر پھیلائیں، اس سے باہر نکالنے کی کوشش نہ کریں، اس سے بڑھ کے نہ۔ اتنی فرمائشیں اور اتنی چیزیں کہ ایک جوڑے سے یا 2 جوڑے سے اگر نیڈ پوری ہو رہی ہے تو نہیں، ہمیں تو ہر وقت ہی 4 جوڑے چاہیے ہر سیزن کے، اور ہمیں تو عید پہ نیا جوڑا ہی چاہیے، بھلے سے جو ہے وہ آپ کچھ بھی کر کے لائیں۔ آپ دیکھیں مہنگائی کا اس وقت اتنا وہ ہے، زور ہے کہ ایک نارمل انسان کا پورا کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسی صورتوں میں ہم خواتین کا بہت بڑا رول ہے کہ اگر ہم اس وقت اپنے شوہروں کا ساتھ دیں گے، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر ہم اپنے شوہروں کا ساتھ دیں نا، تو آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر معاملات کریں گے، بہتر بھی ہوں گی حالات۔ تو یہ آپ کے ہسبینڈس کے دل میں آپ لوگوں کی عزت بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ اس وقت دیکھیں، اس وقت اتنا مشکل دور ہے کہ انسان کی سمجھ نہیں آ رہا کہ کھائیں کیا، تو پیٹرول کس میں کتنا ڈالیں، تو پہنے کیا، تو کہیں اگر علاج معالجے کا ہو گیا تو وہ کہاں سے کرے۔ تو مطلب انسان اس قدر جو ہے، اور اوپر سے وہ جو بجلی کے بل اور یہ ساری چیزیں جو ایکسٹرا آ رہے ہیں وہ سب، تو انسان کو تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے دیکھیں، یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں، اللہ فی اولادکم، تو اپنی اولاد کے بارے میں۔ اب یہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ میراث کی آیات شروع ہو گئی ہیں کہ کتنا حصہ کس کا ہوگا۔ تو للذکری مثل حظ الانثیین، ایک منٹ میں اس کو نیچے کر دوں۔ للذکری، ذکر مذکر سے ہے، صحیح ہے؟ تو یہ میں انشاءاللہ نا آپ لوگوں کو اس کی ٹرانسلیشن PDF بھی بھیجوں گی، PDF کہہ رہی ہوں، ٹرانسلیشن ویڈیو بھیجوں گی، جس سے آپ کو یاد کرنے میں تھوڑا سی اور مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ دیکھیں ہم اپنی طرف سے پوری محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ اب آپ لوگوں کا کے اوپر یہ ڈیوٹی آتی ہے کہ آپ اس محنت کا پھل بن جائیں، اور آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو اتنا فائدہ لیں جتنا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ نہ ہو، سنو اس کے آس پاس تکیے لگا دینا، گرنا جائے۔ تو کیا کہہ رہی تھی میں؟ ہاں، للذکری مذکر کے لیے۔ اچھا ہاں، میں نے کہا کہ آپ کا پھل یہ ہوگا کہ آپ اسے سنیں۔ 20 منٹ کی میں نے آڈیو بنائی ہے ابھی، آیت نمبر 1 سے لے کے 6 تک کی۔ آج کے گروپ میں آپ لوگوں سے ترجمہ نہیں سنا جائے گا، کل کے گروپ میں آپ لوگوں سے ابھی ہم صرف آپ کو پہلے 2 دنوں میں تھوڑا سا فیملیئر کرائیں گے، انشاءاللہ ترجمہ آپ کو یاد کروانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے آپ نے ترجمہ سنانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ہم آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، آپ اس کو ضرور اویل کریں، اسے دیکھیں، اس ویڈیوز کو بھلے سے اسپیڈ بڑھا کے دیکھ لیں۔ یوٹیوب پہ آپشن ہوتا ہے، آپ اسپیڈ بڑھا سکتے ہیں، بھلے سے آپ اسپیڈ تھوڑا سا بڑھا کے آپ تیز اس کو دیکھ لیں، لیکن دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے، جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، للذکری مذکر کے لیے آ رہا ہے، مثلو حظ الانثیین، مانند ہوگا حصہ انثیین، 2 مؤنثوں کے برابر۔ انثیین جو ہے وہ ڈبل کے لیے آ رہا ہے، 2 مؤنثوں کے برابر اس کا حصہ ہوگا۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ مرد کے حصے سے عورت کا حصہ آدھا ہوگا۔ دیکھیں بتانے کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ عورتوں کو برا بھی نہ لگے کہ مردوں کا حصہ اور 2 عورتوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً،
اس کو میں نا اس کا جو ٹرانسلیشن ہیلپر ہے وہ میں اسی میں زیادہ سمجھا دوں گی. ابھی آپ کو میں اس میں پڑھا دیتی ہوں ڈائریکٹ تفسیر، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا شارٹ ہوتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں، جیسے اگر کسی مرد کی، کسی جوڑے کی یا مرد کی اولاد نرینہ نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ 2 سے زیادہ ہوں، یا 2 لڑکیاں ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں، تو انہیں مال متروکہ یعنی کہ ترکہ جو ہے، جو میراث ہے، اس میں اس کا 2/3 ملے گا. یعنی اگر فرض کریں کہ اور لڑکیاں ہیں اور 2 سے زیادہ ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، تو 2/3 یعنی 1/3 جو ہے وہ الگ کر لیا جائے گا. اس مال میں سے 1/3 جو ہے وہ ان بچیوں کو نہیں ملے گا، اگر ان کی کوئی، یعنی کچھ نہ کچھ اس میں سے ہٹا لیا جا رہا ہے. تو یہ 2/3 میں سے اس کا ہوگا. اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/6 حصہ ہے. یعنی اب یہ جو حصہ یہاں جو بچ رہا ہے نا، اس حصے میں سے، اس حصے کا، یعنی کہ یہ مال کا جو بھی حصہ، اب ٹوٹل مال کا 1/6 جو بنے گا، جو اس میں سے کچھ نکلے گا، وہ جو بھی بنے گا وہ کس کا وہ ہوگا؟ ماں اور باپ کا حصہ بنے گا. ٹھیک ہے، میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6 حصہ. ٹھیک ہے، اگر اس میت کی اولاد ہو، اور یہ یعنی کہ اگر تو اولاد ہو تو اس کو اتنا حصہ ملے گا. فرض کریں اب اس کی اولاد ہی نہیں ہے، صحیح ہے، تو اب کیا ہوگا؟ ٹوٹل مال میں سے تو ماں باپ وارث ہوتے ہیں، اور ماں باپ وارث ہوتے ہیں یعنی کہ ماں باپ اس کے زندہ ہیں، تو اس کی ماں کے لیے 3 حصہ، اور باپ کے لیے بھی اتنا ہی ہے، 3 حصہ. اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6 حصہ. یعنی کہ اگر میت کے، یعنی کہ جو مردہ جو وارث ہے، جو جس کا مال تھا، اس کے بھائی بھی موجود ہیں. یعنی پہلے تو ہم اولاد اور اس میں دیکھ رہے تھے نا، والدین میں. دیکھیں ابھی میں صرف ترجمہ پڑھی، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، میں نیچے جا کے اس کو اور مزید ڈیفائن کروں گی. ٹھیک ہے، یہ حصے تو اگر اس کے بھائی بھی ہوں گے تو پھر ماں کا 3 حصہ نہیں 6 حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک ابھی دیکھیں، جیسے وہ ترجمہ پڑھی ہوں میں. یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو. یعنی پہلے وصیت پوری کی جائے گی، پھر قرض دیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے تقسیم ہوگی، اس کے پھر ڈویژن ہوگی. تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں فائدہ پہنچانے میں زیادہ قریب ہے. یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے. یعنی کہ اگر کوئی سوچے کہ سارا مال جو ہے وہ میری اولاد کو مل جائے، اور ماں باپ کو کیوں مل رہا ہے، ماں باپ کے تو اور بھی بچے ہیں وہ دے دیں، یا میرے ماں باپ کو کیوں ہی، مطلب اس طرح کی کوئی بات سوچے، تو یہ بتائی جا رہا ہے یہاں پر، نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے والدین یا تمہارے اولاد، یہ باپ سے مراد والدین ہیں، یا تمہاری اولاد تمہارے لیے کون زیادہ بہتر ہے. کوئی یہ سمجھے شاید میری اولاد تو بالکل ہی ناہنجار ہے، میرے والدین زیادہ مستحق ہے، ان کو مل جائے زیادہ مال. تو یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ ان دونوں میں سے کون تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارے مال کا صحیح مصرف کون کرے گا. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی جس کو مال ملے وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ کے لیے کوئی کام کر جائے، تمہارے اسی مال میں سے وہ تمہارے لیے کچھ صدقہ جاریہ، کوئی کنواں کھدوا دے، کوئی کتب سے چھپوا دے، کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا کام کر دے جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو. یہ تمہیں نہیں پتہ کہ وہ تمہارے اس مال کے ساتھ کیا کریں گے اور تمہارے لیے کتنا فائدہ ہوگا. تو یہ اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے فیصلے ہیں. تو ان کے اندر تم اپنی ٹانگ مت اڑاؤ. تم یہ مت سوچو کہ یہ مال ان کا تو نہیں ہے، یہ میرا ہے تو میری مرضی سے ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے، یا انسان یہ سوچے تو ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے، اور اللہ ہی کے اوپر ہمیں اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ بہترین فیصلہ ہے. اب یہاں دیکھیں، اب اس کو میں سمجھاتی ہوں اس آیت کو، کہ علم میراث جو ہے وہ سیکھنا، میں نے بتا دیا آپ کو کہ فرض کفایہ ہے، یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں. آپ دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں اگنور کیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے لوگ اپنی مرضیاں چلاتے رہتے ہیں، اور یہ سب چیزیں سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کرتے. دیکھیں وارث کون کون ہوں گے؟ ایک تو اولاد، دوسرے والدین، اور تیسرے نکاح سے. یعنی نکاح سے کون ہوگا؟ شوہر اور بیوی. صحیح ہے، اگر شوہر مرتا ہے تو بیوی وارث، اور بیوی مرتی ہے تو شوہر وارث. ٹھیک ہے، تو یہ نکاح میں نے ڈائریکٹ لکھ دیا اس میں. تقسیم کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ جس کی جتنی ضرورت ہے اس حساب سے. یعنی جس کا حصہ ابھی ہم نے دیکھا نا اوپر والدین اور اس بچوں کا، تو بچوں کا ہم نے دیکھا بچوں کا حصہ زیادہ نکلا،
اور ماں باپ کا اس کے اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ 1/3 میں سے نکل رہا ہے، اور اگر ٹوٹل مال میں سے نکل رہا ہے تو یا تو 1/3 بن رہا ہے یا 1/6 بن رہا ہے، وہ بھی اگر اس میں یہ 1/3 کب بن رہا ہے جب اولاد کی میت کی اولاد بھی ہے، صحیح ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر 1/6 بن رہا ہے، صحیح ہے، تو یعنی کہ والدین کا حصہ بہر طور کم بن رہا ہے، تو جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا حصہ مل رہا ہے، یعنی کہ بچوں کی ضرورت، اولاد کی ضرورت ماں باپ سے زیادہ ہے نا. ماں باپ تو اپنی بڑھاپے کی ایج میں انہوں نے تو اتنا نہیں رہنا، اور اولاد جو ہے وہ ابھی چھوٹی ہو یا جو بھی ہے جوان بھی ہے تو بھی اس کی ضرورت ماں باپ سے تو بہر طور زیادہ ہے نا، تو اس لیے اس کو زیادہ حصہ دیا جا رہا ہے. پھر مرد کی ضرورت عورت سے زیادہ ہے، اس لیے مرد کا حصہ ڈبل رکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ مرد جو ہے وہ اس کو کمانا بھی ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اور اس کے آگے اس کو والدین کو بھی دینا ہے. جبکہ عورت کو جو بھی حصہ مل رہا ہے وہ اس کی اپنی ملکیت ہے، وہ چاہے تو پورا اڑا دے، وہ اپنے کپڑے بنا لے، وہ جو دل چاہے کرتی رہے، لیکن اس کو کسی پہ خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری تو مرد کی ہے. تو عورت کو سب جگہ سے مل بھی رہا ہے. آپ دیکھیں عورت کو باپ سے ملے گا، صحیح ہے، باپ سے حق ملے گا، اپنے شوہر سے ملے گا، اور اپنے بیٹے سے بھی مل رہا ہے، ماں کا حق ہے نا، بیٹے سے بھی مل رہا ہے. اس کے علاوہ اگر بھائی کی کوئی اولاد نہیں ہے، بھائی کی کوئی اولاد نہیں ہے اور پیرنٹس زندہ نہیں ہے تو اس کو تب بھی عورت کو اس کی بہن کو مل رہا ہوگا حصہ، صحیح ہے، یہ آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو عورت کو تو سب طرف سے مل رہا ہے، مہر بھی مل رہا ہے اس کو تو سب سے مل رہا ہے. اس لیے یہ عورتیں ہم اکثر اس بات پہ بہت ناراض ہوتی ہیں کہ عورتوں کا حصہ کم کیوں رکھا گیا ہے، مردوں کا حصہ زیادہ کیوں ہے. تو وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کو جو بھی حصہ ملا ہوا ہے وہ ان کی اپنی ملکیت ہو جاتا ہے. جبکہ مرد آپ دیکھیں، مرد بیچارہ اتنا کماتا ہے اور وہ کما کے اپنے اوپر، آپ دیکھیں ہمارے ہسبینڈس اپنے اوپر بہت کم لگاتے ہیں، وہ کپڑے سالوں میں بناتے ہیں، اور کبھی کبھی تو وہ عیدوں پہ بھی کپڑے نہیں بناتے کہ میرے پاس رکھا تو ہے، میں تو شلوار قمیص پہنتا ہی نہیں ہوں، تو وہ جو پڑا ہوا ہے وہی رکھا ہوا ہے، وہی پہن لیں گے استری کر کے. تو اکثر جو ہے وہ مردوں کے یہاں، مرد جو ہے وہ اپنے اوپر اتنا خرچ نہیں کرتے، اور تو اب اپنے بیوی بچوں پہ ہی خرچ کر کے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اور اکثر ہوتا ہے اپنے منہ کا نوالا وہ اپنے بچوں کے لیے دیتے ہیں، اور یہ واقعتاً ہوتا ہے کہ جو ہے کہ مرد بہت خوش ہوتے ہیں. آپ دیکھیں مرد کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسے، مرد خرچ کر کے خوش ہوتا ہے. مرد اپنی کمائی جب اپنی بیوی بچوں کو دیتا ہے اور وہ جب اس کو خرچ کرتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے مرد خوش ہو جاتا ہے. اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے. عورت اگر کماتی ہے اور اگر عورت خرچ کرتی ہے نا، تو عورت کے دل میں لگتی ہے کہ یہ میرا حق نہیں تھا، یہ میں دے رہی ہوں اس کو، یا یہ وہ اس کو وہ خوشی نہیں محسوس ہو سکتی جو کہ مرد کو ہوتی ہے خرچ کرتے ہوئے. خرچ کرنے کا ذمہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے، تو اس کے رسپانسبلٹی بنائی ہے، تو اللہ نے اس کو اتنی وسعت بھی دیا اس کے دل میں کہ وہ خرچ کر رہا ہے تو وہ خوش بھی ہو رہا ہے. عورت خرچ کر کے خوش نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ، وہ پھر وہی بات ہے کہ ایکسیپشنل کیسز تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں پھر وہ جتاتی ہے، جب عورت خرچ کرتی ہے نا تو پھر عورت جتاتی ہے، مرد نہیں جتاتا. مرد کتنا خرچ کر رہا ہوتا ہے ہم پر، عورتوں پر. تو تقسیم کی حکمت کیا ہے؟ تقسیم کی حکمت تاکہ دولت جو ہے وہ معاشرے میں سرکولیٹ کرتی رہے، ایک جگہ روکی نہ جائے، یعنی سب کو ان کا حصہ ملتا رہے. یعنی کہ اگر وہ کسی کی ملکیت آئی ہے، وہ مر گیا ہے، تو اب وہ جو پراپرٹی ہے اسے تقسیم ہونا چاہیے، آگے مزید لوگوں کو ملنی چاہیے. پھر اس کے بعد جب وہ آگے وہ لوگ مر جائیں گے تو پھر ان کو آگے اور کسی اور کو ملنی چاہیے، یعنی کہ یہ سرکولیشن میں رہے گی اس طرح سے. تو یہ حکمت ہے اس کی وراثت کی تقسیم کی. اب وراثت کن لوگوں کو نہیں ملے گی؟ کفر کی بنیاد پہ اگر کوئی اولاد مرتد ہو جائے، صحیح ہے، تو اس کا مسلمان والد کے جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ اس میں سے بالکل فیملی سے آؤٹ ہو گیا. پھر اگر فرض کریں کہ اولاد مسلمان ہو جاتی ہے اور والدین جو ہے وہ اس کے کافری رہتے ہیں یا یہودی رہتے ہیں یا جو بھی رہتے ہیں، مسلمان جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور اب وہ مرتا ہے تو اس کے ماں باپ کو کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. یہ اسی وائس ورثہ ہے، والدین ہو یا چاہے اولاد ہو، اگر کافر ہے تو اس کا مسلمان کی وراثت میں، مال میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا وارث نہیں ہو سکتا. پھر قاتل کا مقتول کے وارث میں کوئی حصہ، وراثت میں حصہ نہیں ہوگا، یعنی قاتل مقتول کی وراثت میں سے کچھ حصہ نہیں پائے گا. فرض کریں کہ جیسے کسی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی سے اپنا ہی بچہ مر گیا ہے، یا کسی سے اس طرح کی کوئی بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کسی کے ہاتھوں، تو وہ اس کا حصہ دار نہیں ہو سکتا، اب اس کو حصہ نہیں ملے گا اس میں سے. پھر غلام آقا کا وارث نہیں ہوگا،
غلام جو ہے یعنی کہ اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے اس میں کیا ہوتا تھا کہ غلاموں کو اچھا یہ وائس ورثہ نہیں ہے کہ غلام جو ہے وہ تو آقا کی وراثت میں سے کچھ حصہ نہیں پائے گا، لیکن اگر غلام مر جاتا ہے اور غلام کی کوئی وراثت ہے تو وہ پھر اس کے بچوں کو یا اس کے لوگوں کو نہیں جائے گی، وہ وراثت تو آقا کو چلی جائے گی، اس کے مالک کو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیوں ہے اور اس کی حکمت کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں زیادہ بحث میں نہیں پڑھنا، اس لیے کیونکہ یہ اب موجود ہی نہیں ہے تو بلا وجہ ان کے اوپر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ولد الزنا، اگر کوئی بچہ زنا کے طور پہ پیدا ہوا ہے تو اس کا جو حقیقی والد ہوگا، الا یہ کہ وہ اس سے شادی کر لے عورت سے، تو پھر وہ اس کا وارث نہیں ہوگا، سمجھ آئی؟ اگر تو اس نے شادی کر لی ہے، نام دے دیا ہے دونوں، پھر تو وہ وارث ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے وہ نہیں کیا ہے، ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اور پھر وہ مر جاتا ہے تو یہ آ جائے کہ میں اسی کی اولاد ہوں، حالانکہ وہ نکاح نہیں ہوا تھا، تو پھر وہ اس کا وارث نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ لیان کیا چیز ہوتی ہے؟ لیان یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پا لیا، کسی اور مرد کے ساتھ اس نے باقاعدہ وہ ایکٹ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، شک کی طور پہ نہیں، شک کی نہیں، باقاعدہ آئی وٹنس، تو ہوتا کیا ہے کہ اب اس مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مزید 3 مرد گواہ لے کر آئے جو عینی شاہد ہوں۔ اب ایسا پاسبل تو نہیں ہو سکتا، سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ دیکھیں اس کو اس طرح سے سمجھے، پہلے تو اس کو سمجھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں جب کوئی پاک باز عورت ہو، کوئی بھی عورت ہو، اس کے اوپر یہ الزام لگانا کہ اس نے زنا کیا، یہ کسی کے اوپر جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اپنے ساتھ 3 اور عاقل بالغ مردوں کو لے کر آئے کہ اور جنہوں نے یہ ایکٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہو، تو پھر اس کی بات جو ہے وہ قانونی طور پہ مانی جائے گی، یہ شریعت کہتی ہے، بھلے سے اس نے دیکھا ہو اور وہ سچ کہہ رہا ہو۔ اگر وہ نہیں تین لوگوں کو نہیں لا سکا تو الٹا اسی کے اوپر حد لگ جائے گی اور اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، جو یہ لے کر آیا ہے، یعنی کہ یہ جو الزام لگا رہا ہے، اگر وہ اسے ثابت نہیں کر سکا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ پھر اگر وہ 3 لوگوں کو اور لے آیا تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ یہ اتنی کھلی بات تھی کہ 4 لوگوں نے دیکھا ہے، اس کو 4 لوگوں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، صرف یہ نہیں کہ بس انہوں نے ایک کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا یا ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زنا کرتے ہیں، نہیں، انہوں نے وہ ایکٹ ہوتے ہوئے دیکھا، سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ اتنی بڑی بات ہے یہ، تو یہ اتنی سخت شرائط کیوں رکھی جا رہی ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہر کوئی کسی کے اوپر یہ الزام نہ لگا دے، ورنہ کیا ہوگا کہ لیان کے ساتھ انسان کیا کرے گا؟ لیان کر کے بیوی کو حق سے محروم کر دے گا، بھلے سے بیوی نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہی تو آسان ہو جائے گا نا کہ اس نے تو بدکاری کی ہے، اب یہ تو میری وراثت میں حصہ دار ہوگی ہی نہیں، کوئی بھی اور آ کر جو ہے وہ اس پر اس طرح سے حصہ وہ لگا دے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ سخت شرائط کی گئی ہیں، اور اب ہمیں بھی اس بات پہ آپ دیکھیں، ہمیں بھی اپنی زبانیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں کہ ہم کس کے بارے میں کیا بول رہے ہیں۔ یہ عورتوں کی بہت بڑی خامی ہوتی ہے کہ وہ بس چھوٹی سی بات کا رائی کا پہاڑ بنا کے جو ہے وہ بس ادھر ادھر گوسپ کرتی پھرتی ہیں، یہ بہت غلط بات ہے، انتہائی اس کی سخت پکڑ ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر دنیا میں 80 کوڑوں کی سزا دی گئی ہے اور اگر 80 کوڑے نہیں پڑے تو قیامت میں پڑیں گے، پھر برداشت کر سکیں گے؟ سوچنے والی بات ہے، اس کے لیے بہت بہت سوچنا چاہیے کہ کسی کے اوپر غلط الزام بالکل بھی نہ لگائیں، چاہے آپ نے دیکھا ہو اس کو کہ وہ ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے، اس کے ساتھ گھوم رہا ہے ویسے گھوم رہی ہے، آپ اپنی زبان بند رکھیں۔ لیان کیا چیز ہے؟ بیسیکلی کہ اگر یہ شوہر نے دیکھا ہے فرض کریں اور وہ 3 مرد نہیں لا سکتا، ظاہر سی بات ہے، لیکن اب وہ اس عورت کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا، اب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب وہ اس عورت کے ساتھ تو نہیں رہ سکتا نا، تو اب اس کے لیے کیا سچویشن ہوگی کہ وہ قاضی کے سامنے جو ہے وہ قسم کھائے گا 3 دفعہ، اور 3 دفعہ اللہ کی قسم کھا کے کہے گا کہ میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا، یہ جھوٹی ہے، اور اگر یہ مطلب اس نے یہ کام کیا ہے، اور اگر عورت جو ہے وہ سچی ہو یا عورت اس الزام سے بری ہونا چاہے گی تو وہ بھی یہی کرے گی، 3 دفعہ وہ بھی قسم کھائے گی اور کہے گی یہ مرد جھوٹ بول رہا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اس بات کو ثابت کیا جا سکے گا کہ کوئی آگ آ جائے گی جو جھوٹا ہے اس کو جلا ڈالے گی، نہیں، یہ پھر معاملہ اللہ کے سپرد ہو جائے گا اور ان دونوں کو سپریٹ کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مرد جو ہے وہ بہر طور جو ہے وہ جسمانی طاقت رکھتا ہے،
اور غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور عزت کا معاملہ اگر اس طرح پہ آ جائے اور اگر اس عورت کو اس کے ساتھ ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ قتل ہی کر ڈالے گا اس کو اس غصے میں، تو اب ان دونوں کو الگ کر دیا جائے گا. صحیح ہے؟ اب ان کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، اب اللہ جو چاہے فیصلہ کرے. پھر اگر بچہ مردہ پیدا ہوا ہے تو وہ بچہ وارث نہیں ہو سکتا. پھر موت جو ہے، موت کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی وارث تھا اور وہ بڑے ہو کر ویسے جو ہے یا مر گیا، یا جیسے ہمیں بتایا کہ اگر والدین حیات نہیں ہیں تو والدین کا حصہ نہیں ہوگا. اس طرح کوئی اور اولاد جو ہے وہ حیات نہیں ہے، 4 بچے تھے جس میں سے 2 مر گئے، تو اب 2 بچے ہیں تو بس انہی کو ہی حصہ ملے گا، جو مر گئے ہیں ان کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. پھر طلاق بائن. طلاق بائن کون سی ہوتی ہے؟ 2 قسم کی طلاق ہوتی ہے جی. ایک ہوتی ہے طلاق رجعی، یہ شروع کی 2 طلاقیں جو ہوتی ہیں نا، وہ فرسٹ 2 طلاق یہ طلاق رجعی کہلاتی ہیں، یعنی یہ وہ فاصلے سے ہوتی ہیں. اور تینوں طلاق جو ہیں وہ فاصلے سے ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے. 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غصے کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے دی فوراً ہی. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو وہ اپنی جگہ سے نشستے کھڑے ہو گئے غصے میں، اور چہرہ لال ہو گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی میں موجود ہوں تم لوگوں میں، اور تم لوگوں نے دین کو کھیل بنا لیا ہے، اللہ کی آیات کو کھیل بنا لیا، یعنی کہ طلاق کو کھیل، یعنی کہ 3 جھٹکے ایک جھٹکے میں رشتہ اس طرح سے توڑ دینا پسندیدہ نہیں ہے. اس کو ہم نے سورۃ البقرہ میں بہت اچھی طرح سے پڑھا تھا کہ 2 قسم کی طلاقیں ہوتی ہیں، کہ پہلی طلاق اگر کسی کی آپس میں نہیں بن رہی تو 1 طلاق دے گا، اور 3 حیض تک جو ہے وہ اس کے پاس ٹائم پیریڈ ہوگا کیا وہ رجوع کر سکتا ہے یا نہیں. پھر اگر اس کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی بھی جو ہے وہ اس کی نہ بیوی اگر کوئی غلطی ہے، سدھری نہیں ہے، یا وہ مرد کو اب نہیں بھا رہی ہے، تو وہ دوسری طلاق دے گا. پھر 3 حیض تک جو ہے اس کو ویٹ کرنا ہے، 3 مہینے اور مزید اس کو انتظار کا ٹائم یا اس کو رجوع کرنے کا ٹائم پیریڈ دیا جائے گا. اب اگر اس کو لگتا ہے دل میں نہیں رکتی ہے تو اب وہ تیسری طلاق دے گا. اب یہ بیوی جو ہے وہ اس کے لیے اب یہ رجوع نہیں ہو سکتا، اس کو کہیں گے طلاق بائن. اب یہ کمپلیٹ طلاق ہو گئی، اب اس کے بعد جو ہے وہ رجوع کی گنجائش باقی نہیں رہی. تو طلاق بائن ہونے کے بعد جو ہے وہ حصہ نہیں ہوگا. ہاں اگر طلاق رجعی ہوئی ہے تو حصہ ہوگا. اگر طلاق رجعی کے دوران شوہر مر جاتا ہے تو ابھی بھی وہ اس کی بیوی منکوحہ ہے اور اس کا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے نکاح میں ہے، اس کا حصہ بنے گا. ٹھیک ہے. زندگی میں اگر کوئی شخص کسی کو کچھ دے دیتا ہے، اپنی اولاد کو دے دے، اپنے والدین کو دے دے، یا کسی کو بھی دے دے، کوئی کسی کو گھر اپنا دے دے، مطلب نام کر دے، تو وہ ہبہ کہلائے گا اور اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. وراثت وہ چیز ہوگی جو اس کے مرنے کے بعد جو بچے گا، جو چیز جو بچے گی وہ وراثت ہوگی. اور وصیت جو ہے وہ کرنا فرض نہیں ہے، اور وصیت لیکن صرف 1/3 مال پہ کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. دوسرا وارثوں کے حق میں نہیں ہوگی، یہ بات بھی اس میں شامل کر لیجیے گا. تیسری بات، آگ کرنا جو ہے وہ شریعت میں جائز نہیں ہے، کہ آپ کسی کو غصے میں جو ہے وہ کہیں کہ اس کا میری وراثت سے کوئی حصہ نہیں، میں نے اس کو آگ کر دیا اپنی جائیداد سے، تو یہ اس کا شرعن کوئی حصہ، کوئی ویلیو نہیں ہے اس بات کی، بھلے سے وہ ڈاکیومنٹ لیگل ڈاکیومنٹ بنا لے. شریعت اس چیز کو نہیں مانتی. جو وارث ہے وہ وارث ہے، الا یہ کہ وہ کفر پر ہو. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ مرد کا حصہ دگنا کیوں، یہ بھی میں بتا چکی ہوں کہ مرد کفیل ہے، اس پر ذمہ داری ہے، اولاد کی بھی، بیوی کی بھی، والدین کی بھی. اب یہ میرا خیال ہے ایک آیت اس میں سے مس ہوئی ہے، آیت نمبر 11 چل رہی ہے، یہ 10 ہے، آیت نمبر 11 کلالہ والی آیت یہاں کی ہے. 1 منٹ، یہ دیکھیں آیت نمبر 12 دیکھیے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے. یعنی اگر بیوی مر جاتی ہے اور اس کی جائیداد ہے تو شوہر کو اس کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا. ان لم نکل لہن ولد، اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک تو کپل ہوتا ہے تو اس کی اولاد میں آپ یہ کہیں گی کہ بھی وہ شوہر کی بھی تو اولاد ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کی پہلے شوہر سے بھی کوئی اولاد ہو. تو اگر اس کی وہ اولاد ہے تو پھر وہ بھی تو مطلب اس کی وارث ہوگی. تو اس صورت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر تم کو آدھا حصہ ملے گا. پھر فَإِن كَانَ لَهُنَّ ولد، اور اگر اس کی کوئی اولاد ہوگی تو پھر شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا، 1/4. مما ترکنا، جو بھی وہ عورتیں چھوڑ جائیں گی، من بعد وصیت، یعنی اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہے اس کے بعد،
اور یوسینا بیہا اودین، یا پھر اگر کوئی قرض دینا ہے اس کے بعد. پھر ولہن، ان عورتوں کے لیے اگر مرد مر جاتا ہے تو بیوی کے لیے کیا ہے؟ الربع، چوتھا حصہ ہے اگر مرد کی کوئی اولاد نہیں ہے تو. الٹا ہے نا، اگر عورت کی اولاد نہیں ہوگی تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا. اگر اگر جو ہے وہ عورتوں کو ملنا ہے حصہ مرد کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں تو چوتھا ملے گا، اور اگر اولاد ہوگی تو پھر 8واں حصہ. ٹھیک ہے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کے لیے اولاد ہوگی تو پھر تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے. مما، اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، من بعد وصیتن، اور یہ میں نے آگے پڑھ لیا نا، اچھا نیچے دوبارہ پڑھنے لگی میں، ایک منٹ. یہ وَلَهُنَّ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور جو چھوڑے اِلَّمْ یَكُنْ لَكُمْ وَلَد، اگر تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہے تو فَلَهُنَّ ثُمُنُ، 8واں حصہ ہے. مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وصیتٍ، جو چھوڑا تم نے بعد وصیت کے. توصون، تم وصیت کر جاؤ، بیہا، جس کی، او دین، یا پھر قرض کی ادائیگی کے بعد. ٹھیک ہے. یہ تو میاں بیوی کا ہو گیا. اب اگر کسی شخص کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے تو وہ کس صورت میں آئے گا کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اب اگر ایسا کوئی مرد ہو جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور وہ کلالہ ہے، یعنی اس سے شادی نہیں کی، اس کی نہ اولاد ہے نہ بیوی ہے اور والدین بھی حیات نہیں ہے، بالکل اکیلا ہے، لیکن، اور وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، او امراتن، صحیح ہے، اگر وہ عورت ہے، عورت بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے شادی نہ کی ہو، اور ان کے کیا ہوں، آپس میں بہن بھائی ہوں، ان کے اور بہن بھائی ہوں. وَلَهُ، اور اس کے لیے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، یا ایک بھائی ہو یا مطلب ایک بھائی بہن ہو دونوں، تو وَلِكُلِّ وَاحِدٍ، تو ہر ایک کے لیے مِنْهُمَا سُدُس، تو کیا ہوگا، ان دونوں کے لیے چھٹا حصہ ہے. باقی حصے کا کیا ہوگا یہ بعد میں ڈسکس ہوگا، فی الحال جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کو یاد کر لیں. فَإِن كَانُوا، پھر اگر ہوں وہ اکثر زیادہ، من ذالک، اس سے، یعنی کہ اگر بہن بھائی زیادہ ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ثُلُثٍ، تو وہ 1/3 میں سب کے سب شریک ہو جائیں گے. پھر یعنی کہ پھر آپ دیکھیں اس صورت میں مرد اور عورت کا حصہ ڈبل اور کم نہیں ہو رہا ہے، برابر ہو رہا ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ عورتوں کا کم ہوگا مردوں کا زیادہ ہوگا، اس صورت میں برابر حصہ ہو رہا ہے کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ 1/3 میں شریک ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیں، غیر مضارن، نہ نقصان پہنچانے والا ہو، یعنی کہ یہ کیا مطلب ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میت ہے وہ مرنے سے پہلے اپنا مال جو ہے وہ ایسا کچھ کر جائے کہ وارثوں کو نہ ملے. اپنے بہن بھائیوں سے فرض کریں اسے کوئی وہ ہو، کوئی اس سے ناراضگی ہو یا کوئی اور غصہ ہو، تو وہ چاہے کہ میری جائیداد ان کو نہ ملے تو وہ ٹرسٹ میں دے جائے، کسی اور کو دے جائے. تو یہ منع کیا گیا کہ وارثوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کرو. اب ان کا حق ہے تو حق ہے، تم نے کیا کرنا ہے مرنے کے بعد اس کا. ہاں، اللہ یہ کہ انسان ویسے اپنے لیے صدقات اور وہ سب کرتا رہے. وصیۃ من اللہ، وصیحت اللہ کی طرف سے. واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، حلیم، بہت بردبار ہے. دیکھیں ہر عمل کا نا کہ پیچھے اس کی نیت ہوتی ہے. اگر انسان اگر سوچے کہ وہ اس ٹرسٹ کو دے رہا ہے اس طرح، وہ یہ پیچھے اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس لیے نہ دے رہا ہوں کہ، اچھا آیت اسکرین پہ نہیں آ رہی ہے، اچھا ایک منٹ، سوری، اب آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر غیر مضارن، نہ نقصان پہنچانے والا ہو، وصیتاً، وصیت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، حلیم، بہت بردبار ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان سب چیزوں کو. تو کیا بتا رہی تھی میں بتا رہی تھی کہ دیکھیں ہر عمل کے پیچھے نا اس کا ایک نیت ہوتی ہے. جیسے اگر وہ ٹرسٹ کو دے رہا ہے یہ سوچ کر کہ میری وارثوں کو نہ ملے، تو پیچھے نیت یہ ہے کہ وارثوں کو نقصان پہنچانا اس کی نیت ہے. اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں کسی کو دے رہا ہوں یا کسی کی مدد کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوگا، یا میرے لیے صدقہ ہوگا، یہ میرے لیے آگے جمع ہو جائے گا، تو وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اپنی اولاد کو یا وارثوں کو، وارث تو نہیں، بیسیکلی اپنی اولاد کو جو ہے وہ
کلاش چھوڑ جانے سے بہتر ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ ان کے لیے چھوڑ کے جائے مرنے کے بعد. یعنی کہ اس کا مطلب یہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اپنے لیے بہت چیزیں نہ جمع کیا کریں، تو وہ جمع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسی فالتو چیزیں نہ جمع کیا ہوں کہ جن کا اولاد کو کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ سالڈ ایسٹس وغیرہ ہوں. اگر آپ کو کر سکتے ہیں، اگر آپ کے اندر وسعت ہے، تو آپ سالڈ ایسٹس ان کے لیے جمع کر کے جائیں تاکہ ان کو اس سے فائدہ بھی ہو بعد میں. اب کپڑے جوتے لتے وہ کیا کریں گے؟ آکشن لگائیں گے اس کا؟ نہیں نا، وہ تو پھر ادھر ادھر ہی دینا پڑے گا، ان کو تو کوئی خاص فائدہ ہوگا نہیں. اگر فرض کریں میرے سارے بیٹے ہیں، اور اب میرے کپڑے جوتے ان کا کیا کریں گے؟ وہ تو استعمال بھی نہیں کر سکتے اسے. تو اس طرح سے نا ان چیزوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پیچھے جو ہے وہ کیا جذبہ کار فرما ہے کسی بھی کام کے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کی بنیاد جو ہے وہ نیت ہے. اسی کے بدلے، اسی نیتوں کی وجہ سے ان پر اجر یا گناہ ہوگا. تو پھر تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ نے اپنی یہ باؤنڈریز بتا دی ہیں. یہ وہ دائرے ہیں جن کے اندر آپ کو رہنا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. کتنی خوبصورت بات ہے کہ ان تمام باتوں میں اگر ہم اللہ کی اطاعت کرنے لگ جائیں گے تو اللہ ہمیں اس سے بہت بہتر، یہ جو وراثت کی بات ہو رہی ہے، مال دولت ان سب کی دنیا کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ اس سے بہت بہتر وارث بنائے گا ہم کو، جنتوں کا وارث. یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اب دیکھیں جب آپ کو لفظوں کی پہچان ہونا لگتی ہے نا ان کی عربک ٹیکسٹ کی، تو آپ یقین کریں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا خود بخود دل میں طمانینت، ایک دم جنت کی آیات آتی ہیں، آپ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے. اس کو فیل کیا کریں. اچھی آیات دل اچھی، ساری آیات اچھی ہیں، مطلب خوشخبری والی آیات آئیں تو آپ ان پہ خوش ہوں. ڈرنے والی آیات آئیں تو اس پہ آپ کو رکت محسوس ہونی چاہیے. محسوس نہیں ہوتی تو کم از کم چہرے پر ایسا ایکسپریشن لے کر آئیں کہ اس سے آپ کو محسوس ہو کہ آپ ڈر رہے ہیں. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور جب انسان جب اس طرح کی کیفیت سے کرے گا نا تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے نا یہ تقویٰ اور یہ فہم اللہ تعالیٰ خود ڈال دیں گے. پھر یہ خوش ہو کر کہ میرا بندہ کوشش تو کر رہا ہے. صحابہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے، آپ ہمیں بھی بتائیں کہ اگر جو ہے وہ اگر ہمیں رونا نہیں آئے گا تو کم از کم ہم اس بات پہ رونے والی شکل ہی بنا لیں گے. مطلب اس طرح کی بات کیا کرتے تھے کہ وہ اتنا کہ ایفیلیٹ کرے نا اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ کرتے تھے کہ آپ کو جو چیز آپ جس بات پہ رو رہے ہیں تو ہمیں بھی بتا دیں، ہم بھی اس کے لیے ہم روئیں، یا اگر رونا نہیں آئے گا تو ہم رونے کی شکل بنا لیں گے. ایک حضرت عائشہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت عائشہ پہ جب وہ الزام لگا تھا نا، واقعہ فدق جو ہوا تھا، واقعہ فدق نہیں تھا سوری، اسی میں ہاں یہ جھوٹا الزام ان کے اوپر لگا دیا تھا منافقین نے. تو حضرت عائشہ بہت روتی تھیں ان دنوں میں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے برات کی آیات نازل نہیں کر دی تھی، تو تب تک وہ بہت روتی تھیں. تو جب وہ روتی تھیں تو کہتی ہیں کہ مجھے یاد آتی ہے ایک عورت جو میرے پاس آتی تھی اور آ کے بیٹھ کے بس میرے ساتھ روتی رہتی تھی. وہ کچھ نہیں کہتی تھی، وہ بس میرے پاس بیٹھتی تھی اور میرے ساتھ بیٹھ کے میں روتی تھی، وہ بھی ساتھ ساتھ روتی تھی. تو کسی کا غم فیل کرنے کے لیے بہت زیادہ چیزیں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ دینا کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا غم فیل ہے، اگر اس کی خوشی میں بھی ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ کسی کی خوشی میں خوش ہیں تو ضروری نہیں ہے آپ کو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ تحفے لینے ہیں یا آپ اس کو گفٹ ہیمپرز دیں گے تبھی آپ جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ آپ خوش ہیں. آپ کے ایکسپریشنز، آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی بتائے گا کہ آپ اس کی خوشی میں خوش ہیں، اس کے ساتھ ہو جائیں گے آپ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ، اور وہ تجاوز کرے گا، حد سے باہر نکلے گا، تو حدودہ، اس کی حدود سے، یعنی جو دائرہ بتایا اللہ نے حدود سے، اس سے تجاوز کرے گا تو یدخلہ نارن، تو وہ اس کو آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. اور آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے خالدین فیہا، اور یہاں کیا لکھا ہے؟ خالدن فیہا. آپ دیکھیں اس میں اکیلا پن بھی ہے. اس چیز میں آپ نے محسوس کیا؟ موسٹلی جیسے آتا ہے تو نارن وغیرہ اس کے ساتھ آتا ہے خالدین فیہا. یہاں دیکھیں اسپیشلی خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا. یہ اس میں ایک طرح سے نا اکیلا پن، لون لینس جیسی فیلنگ مجھے اس آیت میں آ رہی ہے. کہ آپ دیکھیں جب انسان مال کی ہوس کرتا ہے نا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے.
وہ اپنے لیے اکیلے اپنے لیے جو ہے وہ کام کرنے کے لیے کرتا ہے. تو جو جس طرح کے کا جرم ہوگا اسی قسم کی سزا ہے. تم دنیا میں اپنے آپ کو یہ سب کے ساتھ مل کے نہیں چلنا چاہتے تھے، تم وراثت یا جو بھی چیز ہے مال کو اپنی طرف گھسیٹ رہے تھے، تو تمہیں بھی اکیلے گھسیٹ دیا جائے گا. وَلَهُ عَذَابٌ، اور اس کے لیے عذاب ہوگا مہین، ذلیل کرنے والا، ذلت آمیز، اہانت آمیز. صرف عذاب ہی نہیں ہوگا بلکہ ذلت بھی ہوگی ساتھ ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہم احفظنا من ذالک. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اچھا جی، اب میں لوں گی آپ لوگوں کے کویسچنس. جی سعدیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. جی آپ بتائیے. جی میم کلاسز بہت اچھی جا رہی ہیں ماشاء اللہ سے. سب سے پہلے تو یہ اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جو ہے الحمدللہ. وہ دوبارہ سے جو ہے وہ پڑھنے کو مل رہا ہے سورہ نساء جو ہے وہ. اور دوسرا یہ کہ میم آپ نے یہ جو ساری باتیں یہ جو کہتے ہیں طلاق سے ریلیٹڈ اور حق مہر سے اور یہ ساری تہمت والی اور وراثت والی یہ ساری سمجھائی ہیں، اللہ کا شکر ہے. یہ پہلے بھی پڑھی ہوئی اور زیادہ اچھے سے سمجھ میں آ گئی. لیکن میم یہ ساری اگزامپلس بھی اپنی یعنی کہ اپنے سامنے ہم نے دیکھی ہوئی ہیں دنیا میں، یہ ساری یعنی کہ اپنے ارد گرد بھی دیکھی ہوئی ہیں، ساری دیکھی ہوئی ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ وہ بات مجھے پوائنٹ آؤٹ ہوئی کہ آپ نے کہا نا جیسے کہ کوئی ہے کہ ایک کوئی عورت ہے یا مرد ہے وہ یعنی کہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ اپنی جو ہے وہ جائیداد وغیرہ مرنے کے بعد جو کسی ٹرسٹ کو دے جائے یا کرے تو وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ عزیز و اقارب اس کے ہیں وہ اس کے حقدار ہیں. لیکن میم یہ ابھی تھوڑے دن پہلے کا ہی واقعہ ہے. ہمارے یہاں پر وہ رہا کرتی تھی آپا ایک، ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کے جیسے کہ بس صرف یہ ہے کہ ان کی ڈیتھ کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے، اور ان کو اتنی اذیت میں انہوں نے رکھا ہے، اس طرح کیا ہے. تو انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ اپنا پراپرٹی ان کے نام ہی کر کے گئی ہے. لیکن اگر وہ ان دیٹ کیس کر جاتی ٹرسٹ کے نام تو کیا کہتے ہیں یہ کیا صحیح نہیں تھا، غلط تھا یہ کیا؟ کیونکہ اتنی اذیت ملنے کے بعد ان کو اس طرح تو وہ کیوں اور ان کے مرنے کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ مر جائیں تو ان کی پراپرٹی ہمیں مل جائے اور ہماری ان سے جان چھوٹے، اور دیکھیں اس کے لیے آپ ان تو کو اذیتیں پڑوسی ہو اتنی کر اس طرح کی بات کہہ رہی ہیں نا، اندر کی بات تھوڑی آپ کو پتا، اندر کی کیا نہیں بات تھی، اندر میم کیا. تو یہ سب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ان کا عمل تھا، یہ ان کا عمل تھا، جی اور جی نہیں میم وہ وہ ان کا عمل بہت تھا. دونوں اپنے اپنے جی عمل کے جواب دے ہوں گے. ٹھیک ہے. جی میم یہ کہیں کہ وہ میری ایک طرح سے استاد بھی تھی اچھا کہ اچھا. انہوں نے مجھے بہت سی چیزیں سکھائیں، بہت آنا جانا تھا قریبی، جیسے کہ سمجھ لیں آپ ہماری فیملی ممبر ہی تھی وہ، تو ہمیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا گزر رہی ہے کیا ہے. تو ٹھیک خیر ہے، یہ تو ہے. صحیح اور ہے. میم ٹھیک ہے. دوسری ایک اور چیز میرے ذہن میں وہ ذہن سے ہاں ایک میم یہ چیز ہے کہ آپ نے بھی بتایا نا کہ جو کوئی جو ہے وہ وراثت سے محروم کرتا ہے، تو میم یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک حدیث بھی ہے نا کہ جو کوئی کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت سے محروم کر دیتا ہے. تو ہم اتنے وہ اندھے ہو گئے کہ اس طرح ہو گئے کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے لیے جو ہے وہ جنت کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ یہاں کی بالکل وراثت ہم جانتے ہوئے بھی وراثت جو ہے وہ لینے کے لیے ہم جنت کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کتنا خطرناک عمل ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. جی میم جی میم جزاک اللہ، تھینک یو. ویا کی. جی ڈاکٹر نیلم آپ بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے مس، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. جی آپ نے سوال کرنا ہے، بس ذرا پریسائز جی کیجیے بس گا ایک تاکہ سوال جو یہ ہے تھا وہ کہ باقی لوگوں کا بھی ہو جائے. بس سوال میرا یہ تھا کہ جیسے کیا ماں باپ کی زندگی کے اندر ان سے حصہ مانگنا لڑکی کا جائز ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، اس کے بعد ڈیمانڈ اس لیے کیا جائے کہ ہسبینڈ جو ہے نا وہ کوئی بزنس اسٹارٹ کیا جائے، اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں جو وراثت ہوتی ہے نا وہ مرنے کے بعد ہوتی ہے، ورنہ تو آپ ان سے ویسے ہی ہیلپ مانگ رہے ہیں. وراثت ہوگی ہی مرنے کے بعد. زندگی میں جو چیز دی جائے گی وہ تو ہبہ ہے، وہ تو زندگی میں کوئی وراثت نہیں ہوتی، زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس بات سمجھ لیں. اگر آپ مانگ رہے ہیں تو آپ ان سے ویسے ہی ہیلپ مانگ رہے ہیں، تو جو بچے گا پھر اس میں سے سب کا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے.
تو جی نیکسٹ ہیں ربینہ آنٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسی ہیں آپ؟ ہاں الحمدللہ. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے آج کل کے زمانے میں اتنی مہنگائی ہے، بچے چلے جاتے ہیں باہر، تو آپ کا ایک بچہ یا ایک بچی آپ کے ساتھ رہتی ہے گھر میں، تو اب وہ وارث ختم ہو جاتے ہیں، تو بچے بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھائی ہے یا بہن ہے، رہ رہی ہے تو رہنے دیں، اور وہ وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ پھر وہ ہو جاتے ہیں، اسی گھر میں رہنے لگتے ہیں. تو ایسی سچویشن، اور لوگ جو وارث ہیں ان کو شکایت بھی نہیں ہے، ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا صورت حال ہے؟ یہ بھی غلط ہے. اور آج کل کا جو مہنگائی کا زمانہ ہے، ایک گھر نہیں بنتا آدمی سے، تو پھر اس کے بعد ڈیوائڈ کی صورت میں تو اور مشکل ہو جاتی ہے. دیکھیں اس کے بارے میں، دیکھیں شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اس گھر کو بیچیں اور سب کا حصہ سب کو دیں، اور پھر وہ اپنا حصہ چھوڑیں. دیکھیں ایسے خالی خولی کہہ دینا نا کہ میں اپنا حصہ چھوڑ دوں گی، یہ آسان ہوتا ہے. لیکن ایک دفعہ آپ کے ہاتھ میں پیسہ آئے اور کہ یہ آپ کا حق، اب آپ اس کو چھوڑیں، اب آپ اس کو اپنے ہاتھ سے دے دیں اس بندے کو جس کے حق میں آپ چھوڑ رہے تھے اپنا حصہ. تو مال آنے کے بعد اب آپ چھوڑیں. یہ اب آپ کا امتحان ہوتا ہے. اب آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھیں پہلے آپ بالا ہی بالا کہہ دینا کوئی آسان ہوتا ہے، لیکن اپنی ہی چیز اب جب آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اب آپ اپنا حصہ چھوڑیں. تو بیسیکلی دیکھیں وارث جو ہے نا، یہ قانونی اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے. اگر وہ اپنے طور پہ چھوڑ رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، وہ خیر اپنا معاملہ ہے. لیکن اصل میں جو اتھارٹیز ہیں، یعنی کہ جو بھی کرنے والا ہے، تو اس کو یہی خیال کرنا چاہیے کہ یہ چیز یا تو یہ کہ بیچ کے پھر سب کا حصہ دے دیں، اور جو حصہ بنتا ہے اس کے لیے اس سے حساب سے جو بھی گھر کر سکتا ہے یا جو بھی کر سکتا ہے اتنا کرنے کی کوشش کر لے. یہ ہو سکتا ہے کہ وارثوں کو اس کا حق دینا چاہیے. یہ ہماری معاشرے میں یہ بہت غلط چیز جو ہے نا رائج ہے کہ ہم اس طرح سے سوچتے ہیں کہ اس کا اتنا دے دیں، اس کا دے دیں، کیونکہ جو حصہ جس کا لکھا ہوا ہے وہ تو اس کو ملنا ہی چاہیے. اچھا، اور ایک سوال اور یہ ہے کہ اگر بیٹا ختم ہو جاتا ہے تو پوتے اس کے وارث نہیں ہوتے؟ نہیں، اگر بیٹا نہیں رہا تو پھر اس کی اولاد کو نہیں ملے گا. ہاں بیٹے کی اگر کوئی اپنی کوئی جائیداد ہے تو پھر اس ہاں سے ہاں ملے گا. لیکن اگر جیسے ہاں فرض کریں باپ پہلے مر گیا اور اس کی جائیداد جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوئی تھی، لیکن تقسیم کے ٹائم مطلب تقسیم جیسے باپ مرا ہے، باپ کی جائیداد تھی اور بیٹا اس وقت زندہ تھا. پھر کیا ہوا، کچھ عرصے بعد بیٹا بھی مر گیا، لیکن اس بیٹے کا حصہ جو تھا وہ اس پہ ابھی واجب ہو گیا تھا نا اس کی باپ کی اچھا جائیداد میں، اچھا بھلے سے وہ اچھا، تقسیم اوکے نہ ہوا ہو. تو وہ حصہ اوکے جو ہے اب اس اوکے کی اولاد کو ملے گا. ٹھیک ہے. اوکے لیکن اوکے، اگر ٹھیک. بیٹا پہلے مر گیا اور پھر باپ ہاں بعد میں ہاں مرا ہے تو ہاں پھر اس کو ہاں، بیٹے کو بچوں کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ، جزاک. واہی آخی. جی مریم رعد آپ بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اچھا السلام ورحمۃ اللہ. میم، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اس سارے جو اس میں میں نے کہیں جگہ پہ یہ بھی سنا ہے کہ وصیت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کو ہم یہ وصیت کر دیں کہ دونوں کو برابر حصہ ملے گا. کیا یہ ایسا ہوتا ہے اس میں کہیں؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے یہ سارے کام. ابھی تو ہم نے آیات پڑھی کہ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، اس میں ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. دنیا میں آپ اپنی زندگی میں آپ جو دیتے رہے ہیں، جو کرتے رہے ہیں، وہ آپ کا اپنا ویسا ہے کہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں. آپ اپنے ایک بیٹے کو کسی کو کچھ دے دیا. لیکن اس میں بھی کہاں پہ حد کی گئی ہے، حد لگائی گئی ہے. آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک شخص آیا ان کے پاس اور کہا کہ میں اپنے ایک بیٹے کو اونٹ دینا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے باقی بیٹوں کو بھی دے رہے ہو یا اپنی باقی اولاد کو بھی دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں دے رہا ہوں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری یہ جو اونٹ تمہارا دینا ہے اس بیٹے کے لیے جس کو تم دے رہے ہو، اس کے لیے وبال بن جائے گا، کیونکہ باقی لوگ پھر اس سے حسد کریں گے اور بھی مطلب اس طرح کی بات ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ایک طرف کہ اپنی اولاد میں اعتدال اور عدل سے کام لو، کیونکہ تمہیں اگر ایک کے لیے کوئی چیز لے رہے ہو تو سب کے لیے لو. یہ نہیں کہ ایک کو زیادہ پسندیدہ کر لیا. اور آپ دیکھیں کہ جیلسیز اور یہ سب اسی طرح تو جنم لیتی ہیں کہ بچوں میں آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں بھی تو یہ جیلسی آئی تھی نا. تو یہ ایک انسانی فطری جذبہ ہے، اور یہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ آپ بچوں کے درمیان میں ہم عدل رکھیں. ٹھیک ہے.
अच्छा और कोई मैम सवाल? जी इसके थोड़ा सा इसी के आगे सवाल है कि मरने के बाद तो इसके मुताबिक ही होगी, लेकिन जिंदगी में अगर वो तकसीम करना चाहें तो वो बराबर तकसीम कर सकती हैं, कर सकते हैं? फिर तो वही बात है ना, फिर तो ये वो है, हिबा है, हाँ कर सकती हैं। फिर तो वो तो फिर विरासत हुई नहीं ना, फिर तो वो अपनी मर्जी से जो अपना है वो अपनी अपनी चीजें बांट रहे हैं। अच्छा ठीक है, बस ठीक। मुझे ये पूछना है। जज़ाकल्लाह। भाई आकी जी, किरण। किरण, आपको मैंने ऑप्शन दिया है, आप म्यूट कर अनम्यूट हेलो, करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। समीर, मुझे आपसे सबसे पहला तो क्वेश्चन आयत नंबर 12 से है। वो ये जिसमें इस आयत में ये जिक्र हुआ है कि वो औरत और वो मर्द जिनके बच्चे नहीं है, आपने कहा पर्टिकुलरली वो औरत या मर्द जिनकी जैसे फॉर एग्जांपल दूसरी शादी हुई हुई और पहली शादी से कोई औलाद ना हो। तो इस आयत में जो पर्टिकुलर जिक्र है वो उन्हीं औरत और मर्द का है। ऐसा तो नहीं कि मतलब जैसे वो नहीं 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 पेयर नहीं, ये दोनों ये तरफ से मुझे है। क्लियर जैसे नहीं। अगर पेयर के अच्छा। आपस में भी बच्चे होंगे ना, तो वो भी उस औरत के भी तो बच्चे होंगे ना। मतलब कहने जी का जी। मतलब ये था कि अगर फर्ज करें कि वो ये सोच ले, कोई इंसान ये सोच ले कि इसकी ये तो बच्चे, मतलब बाहम बच्चों की बात हो रही है, नहीं, उसकी अपनी औलाद के भी, उसके पहले शौहर से भी बच्चे हो सकता है वो उसके साथ ना रहते हों। तो लोग जी अक्सर होता है कि भूल जाते हैं फिर ऐसी औलाद को कि वो साथ नहीं रह रही है तो वो नहीं है वारिस, इस तरह से। तो ये है अच्छा, तो दोनों ये सूरतों दोनों में, पे एप्लीकेबल चाहे है, वो लाइक बाहम। अगर हाँ हाँ, सही जी। से। ठीक है। ठीक अच्छा, है, दूसरा मेरा और कोई सवाल सवाल? है हिबा से। जी जी, एक थोड़ा सा टाइम लगे। हिबा, आज आपने बताया कि जो माल आपकी जिंदगी में किसी को दे दें वो विरासत में इंक्लूड नहीं होगा ऑब्वियसली। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि अगर सपोज वो आपने हिबा के तौर पे आपने किसी को दे दिया और बाद में आपका मतलब इंतकाल हो गया, एंड देन कोई वारिसीन इसको क्लेम कर रहा है कि नहीं ये तो हमारे अब्बा का है और ये तो मतलब ऐसा नहीं है, और कुछ भी XYZ एक्ट करके उन्होंने इस चीज को साबित भी कर दिया, तो फिर ये चीज गैर शरई तौर गैर गैर शरई एक्ट होगा, मतलब ये गलत उसमें आ जाएगा, डीड्स में आ जाएगा। इतना तो मेरा इल्म नहीं है, ये तो मुफ्ती साहब ही बता सकते हैं। नहीं, मैं एक बात ये कहना चाह रही थी, मतलब जैसे हो ऑब्वियसली वो सकता है, चीज आपने कहा जिंदगी में वो गिफ्ट कर दिया। देखिए अगर तो प्रॉपर लिखत पढ़त के साथ हो गया है, गिफ्ट हो गया है, जी तो जी बात जी। सही है, ठीक है। लेकिन अगर फिर जाहिर है, फिर अगर वो क्लेम कर रहे हैं या जो भी है वो, खैर वो ये सब चीज़ें भी तो फिर जाहिर सी बात है कि बहुत कोई लर्नेड बंदा होगा, कोई मुफ्ती होंगे, वही बता सकते हैं। मैं तो सही बहुत सही सारी सही। चीज़ें नहीं बता सकती मतलब इसमें। अगर आप बस एक चीज क्लियर है कि जो अगर जिंदगी में आप कर देंगे, हाँ जी। दे दें किसी को, वो आपकी कोई वसीयत में भी फिर इंक्लूड आप नहीं होगा देखिए ना मरने कि के बाद। फिर तो ये कि आपस में बाहम रजामंदी भी शामिल हो ना। जैसे ये वही बात है ना कि एक ऊंट बंदे ने दे दिया, अब वबाल कैसे बनेगा उसके लिए, इसी तरह तो बन रहा है कि एक चीज आपने किसी बात अपने एक बेटे औलाद को दे दी, तो बाकी औलाद जो है वो आप कहेगी कि मेरा भी तो हक था इसमें, मुझे क्यों नहीं दिया। और अगर बाप से या माँ से नहीं कह सका तो बाद में उसको तंग करेंगे। ये भी तो ये वबाल हुई ना, ऐसी हिबा चीज। तो ये ऐसा हिबा आपने कर, आप ऐसा हिबा करें कि जिसमें किसी को एतराज भी ना हो, सबका सबका आपस में हो के उसको भी कुछ दे रखा है, उसको भी कुछ दे रखा है। ठीक है। सही सही। ठीक। अच्छा, एक आखिरी सवाल। अगर सपोज किसी का इंतकाल हो गया है, ठीक है, और उसके ऐसी कोई खास विरासत नहीं है, बस ये कि एक घर है जिसमें लोग रह रहे हैं और उनकी बीवी रह रही हैं या उनकी औलादें रह रही हैं, तो जरूरी तो नहीं कि आप उनको फौरी तौर पे, मतलब आप मतलब उनके इंतकाल के बाद आप उसको भी वसीयत के तौर पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें और जो भी हिस्सा है सबको दे दें, अगर सपोज उनकी बीवी जिंदा है देखिए और वो वहां रह रही। शरीयत के तौर पे तो यही हुक्म है कि इसे फौरी तौर पे तकसीम किया जाए। हमारे माशरे में ये अच्छा। उमूमन हाँ, होता यही नहीं है, एग्जैक्टली। इस वजह से जी हमें जी, लगता वो है शायद ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन ये अगर आप इस तरह कर दें ना, तो अगर ये मुआशरे में ये चीज़ राइज हो जाए, तो आप देखें कि 30% जो जेलिसीज और ये सारी चीज़ें हमारे जहनों में, और ये हमारी जो आइली ज़िंदगी पर और हमारी फिर माशरती ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है ना, ये कैफियतें और ये फीलिंग्स, यही सही सेटल हो जाएं चीज़ें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसी वजह से नहीं हो पाती सेट के उसने मेरा हक लिया हुआ है, उसने उसका हक लिया हुआ है, मैं उससे नहीं मिलता, मैं फ़लाँ से नहीं मिलता। तो ये जो हमने पहली आयत पढ़ी थी ना कि आपस जी। में एक दूसरे से जो तुम हकों का सवाल करते हो, तो ये अगर आप ये पहली स्टेज पर ही अगर ये तमाम बातें, और ये सब बातें कब होंगी पूरे, जब हमारा तकवा होगा, जब इंसान हक अल्लाह से डरता होगा ना, तो वो कहेगा कि नहीं, मुझे नहीं इस घर में रहना, इसमें उन लोगों का भी हक है, मैं किसी का हक कैसे खा सकता हूँ। सही सही सही। ठीक है, ठीक है थैंक यू। जी। नेक्स्ट है शाइस्ता मारवी, आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी।
मिस मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक ये कि हिबा जो है वो वारिसीन से ही होगा या गैर वारिसीन को भी हो सकता है, और हिबा दूसरा किसी क्वेश्चन को मेरा भी हो ये है। सकता है। अच्छा ठीक है, बस ये जरूरी है कि वो 1/3 में से होना जरूरी है, राइट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हिबा कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो 1/3 में हो। वसीयत जो है ना मरने के बाद खोली जाती है, वसीयत जो है वो ज़िंदगी में नहीं खोली जाएगी। और अगर उसने उसे खोला गया और अगर वो 1/3 से ज़्यादा हुई तो ये ख़तरनाक बात है, फिर उसे जो है वो चेंज करना चाहिए। लेकिन हिबा अगर हिबा वो की कोई हद नहीं है। ना, हाँ, कोई हद नहीं है, लेकिन हाँ, ये ना हो कि बाकियों को नुकसान पहुँचा दिया जाए, किसी को पूरी ही जायदाद दे दी, जैसे वो ट्रस्ट में दे जाएँ और इस तरह कर दें, तो ये ना गैर मुदार जो लिखा हुआ था कि वो नुकसान पहुँचाने वाला ना हो। सही। जी। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि आपने एक बताया कि जैसे कोई भी औरत है, उनकी शादी ही नहीं, मतलब उनके कोई वारिसीन इस तरह से नहीं है कि ना उनके शौहर है ना कोई उनकी औलाद है, तो उनके बहन भाइयों में तकसीम होगा जी। हिस्सा ना। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आई थी, तो जो बाकी का हिस्सा होगा वो किसको जाएगा? और अगर भाई ना हो सिर्फ बहनें हों तो फिर इसकी क्या होगी? कि ये थोड़ा सा वही बस बताएं। जो माल है ना, फिर उसी उसी में से जो है वो तकसीम बहन भाइयों को हो जाएगा। अब जो बाकी का क्या होगा ये मैं ना आपको कल पूछ के बताऊंगी। ये मुझे कभी खुद ही ये सवाल आया था मेरे जहन में। मैं कल आपको ना इसका मैं प्रॉपर डिटेल रिसर्च करके नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं इसको बताऊंगी। ठीक है, मैं ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। जी। शाइस्ता शुएब, आप पूछिए, मैं लिख लूँ सवाल। देखिए, अगर कोई जवाब हमको नहीं आता तो इस चीज़ को कोई आयर नहीं है कि हमें नहीं आता। उल्टा ये कि मैं आपको गलत सलत जवाब दे दूं, बल्कि मैं ये कहूं कि मुझे नहीं आता। क्यों? इसलिए क्योंकि कुल इल्म का मालिक तो अल्लाह है ना, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। और मेरी कम इल्मी जो है वो इस बात के लिए मेरे लिए आड़ नहीं बनेगी कि आप क्या सोचेंगे और कि मुझे नहीं आता। तो जाहिर सी बात है, मैं तो इतनी आलिमा तो हूँ नहीं। जी। अ, जी, शाइस्ता शुएब, आप बोलिए, आपने बोला था सवाल किसने किया था अभी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिस मैं शाजिया वालेकुम शुएब अस्सलाम। हूँ। जी। अच्छा, शाइस्ता बोल दिया मैंने, सॉरी सॉरी जी, शाजिया जी। मिस मेरा सवाल ये है कि अगर एक ही घर हो और उसमें जैसे बेटे लगाते हैं पैसे, ठीक है, और किसी एक बेटे ने बहुत ज्यादा लगाया हो और जायदाद वो उसकी वजह से बढ़ गई हो उसकी वैल्यू, तो फिर भी जब मतलब तकसीम होगा तो इसी तरह से होगा जिस तरह अभी हमने आयात पढ़ी है, या जिसने बहुत ज्यादा लगाया हो और बाद में उसको ज्यादा मिलेगा? एक ये सवाल है, और दूसरा जिसने ये है लगाया है क्या ना, इंसान अपनी हाँ, ये पहले एक जी सवाल का जवाब दे दूं। जिसने लगाया है ना, तो फिर माल उसके उसका उसका जो है वो उसका हिस्सा ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, उसने लगाया है उसमें माल। लेकिन ये फिर इसके ये सब माने भी ना सारे लोग क्या इसने लगाया है। आप बोले ना दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल ये है कि अगर इंसान अपनी जिंदगी में विरासत की तकसीम करना चाहे, कि जैसे बाज़ घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, मसाइल होते हैं, तो अलग घर बनाने के लिए जरूरत है कि उस घर को तकसीम किया जाए ताकि अलग अलग घर बन जाए, तो फिर क्या ये जायज है कि अपनी जिंदगी में ही विरासत की तकसीम कर दी जाए? ये मैंने कहा ना, देखें, ज़िंदगी में जो तकसीम हो रही है फिर वो विरासत नहीं है, विरासत है मरने के बाद। ज़िंदगी में आप जो तकसीम करना चाहें, जैसे करना चाहें करते रहें, लेकिन तो वारिस अगर अगर मरने ठीक है, के बाद अगर जो है वो फिर इस हिसाब से ही होगी। जिंदगी में अगर ये तकसीम होती है तो वो हिबा कहलाएगी, चाहे सारी औलादों हाँ, में बराबर तकसीम कर दिया बराबर जाए, दे दें, और हाँ, अगर भले चाहे सबको बराबर दे दें। जी। कोई पीछे विरासत फिर कोई ना बचे और उसको जिंदगी में ही तकसीम हाँ, कर दिया लेकिन जाए, तो देखें, ये भी जायज़ है। ये चीज़ जो है ना फिर वही पर आती है कि देखें, वारिसों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। ये ना हो ना कि इंसान ज़िंदगी में हिबा किसी को ज़्यादा कर दे, किसी को कुछ कर दे और उसमें वारिसों को नुकसान पहुंच जाए, या ये बेटियों से ज़्यादा मोहब्बत है इस वजह से वो ज़िंदगी में तकसीम कर दें इस नियत के साथ कि जो है कि बेटियों को भी ज़्यादा बराबर का हिस्सा मिल जाएगा और बेटों को जो है जो है वो कम मिलेगा, तो बेटों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ना ये, तो इस तरह से तो गैर मुदार, यानी नियत जो है ना, आपको पता है किस चीज़ के पीछे नियत जो है ना वो कार फरमा है। अगर आपको लगता है आप ये उन्स पाते हैं कि आपकी औलादों में ज़्यादा बाहा मोहब्बत नहीं है, ये बाद में लड़ेंगे, तो फिर इंसान ये सोच के कि ये कि फसाद ना हो तो मैं ज़िंदगी में ही कर दूं, तो वो एक बात समझ आती है, लेकिन नुकसान पहुंचाने की नियत से ना किया जा रहा हो। ठीक है। जी मिस जज़ाकल्लाह। ठीक है। अनम हकीम, आप बोलिए।
ذرا جلدی پریسائز کیجیے گا کیونکہ یہاں مغرب ہو گئی ہے. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ تھا کہ جو اڈاپٹیڈ چائلڈ ہوتے ہیں اس کا کوئی کانسیپٹ ہے اس سارے تقسیم میں؟ اور دوسرا یہ کہ جو جیسے وائف ہیں ان کی اولاد ہے پہلے شوہر سے اور ان کے شوہر کے انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شوہر کی وراثت میں سے اس بچے کے لیے کچھ حق ہوگا یا اس کا کچھ بھی حق نہیں ہوگا؟ یعنی اس بچے کا جو اس کا ربیب بنا ہے یعنی کہ پہلے شوہر سے بیوی کا ایک بچہ ہے اور اس کا دوسرا شوہر مر جاتا ہے تو دوسرے شوہر سے اس پہلے بیوی کے بچے کو وراثت میں حصہ ملے گا، یہ پوچھ رہی ہیں آپ؟ آپ کا مائک میوٹ ہو گیا شاید. آپ کو اگر تو آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ جو میں نے ابھی کہا آپ کو میں نے دوبارہ آپشن دیا ان میوٹ کا. دیکھیں جی اڈاپٹیڈ چائلڈ کا کوشچن ہے اور دوسرا یہ کہ بیوی کی اولاد ہے پہلے شوہر سے اور ان کی جو ہے وہ پہلے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، اب جو دوسری شادی ہوئی ہے وہ شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اس بچے کو وراثت میں کچھ ملے گا؟ اچھا، یہ دوسرا والا جو سوال ہے یہ میں آپ کو پوچھ کر بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اوکے. اور پہلے والا سوال یہ ہے کہ جو اڈاپٹیڈ چائلڈ ہوتا ہے نا اس جی کا جی نام بھی باپ کا نہیں لگتا، نام بھی گارجین کا نہیں لگتا جو اڈاپٹ کرتا ہے، اس کا نام اصل باپ کے ساتھ ہی رہے گا. اور اڈاپٹیڈ چائلڈ بالکل اسی طرح سے کے زمرے میں ہے، مبولے بیٹے کے زمرے میں، تو اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہے الا یہ کہ وہ اپنے 1/3 میں سے اس کے اوپر کچھ وصیت کر جائے. صحیح ہے. پھر اچھا ثانیہ فیصل آپ پوچھئے. آپ کے سوال میں نے لکھ لیا، انشاءاللہ میں آپ کو یا تو گروپ میں بھیج دوں گی یا پھر کل پرسوں کلاس میں، پرسوں السلام منڈے علیکم کو کلاس. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ایک گھر ہے اس میں 4 بھائی رہتے ہیں، چھوٹے بھائی کی سب سے پہلے ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک بھائی جو ہے وہ اس کی بیوی کو اور ایک بیٹے کو حصہ دے دیتا ہے اس گھر میں سے جتنا بن رہا تھا، اس گھر کا ایک حصہ اس کو دے دیتا ہے جتنا اس کا بن رہا تھا، بیوی کو، بچے کو. جی ٹھیک ہے. تو تو اور اس کے بعد لکھت پڑھت بھی ہو جاتی ہے کہ جب بھی یہ گھر بکے گا تو یہ بڑے والے بھائی کو 2 حصے ملیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے مال میں سے اپنے بھائی جن کی ڈیتھ ہو گئی ان کو حصہ دے دیا. ٹھیک ہے، جب بھی یہ تو گھر صرف بکے لکھت گا پڑھت ہوئی ہے، ابھی حصہ دیا نہیں ہے کہ جب بھی بکے گا کبھی کسی نہیں زمانے میں. دیا نہیں ہے. ہاں تو جب بھی مطلب بکے ابھی گا ان کیونکہ کو 2 بھائی بیچنے جو کا تھے ارادہ انہوں ہے نے یا بیچ رہے ہیں یا پھر انہوں نے کہا ہے کہ جب کبھی ہم کبھی زمانے میں بیچیں گے تو بس. ہاں جب بھی بیچیں گے تو 2 بھائی ان کے پاس بالکل پیسے نہیں تھے کہ وہ دیتے اس میں سے حصہ نا، لیکن تینوں بھائی دے پیسہ نہیں دیتے دیا، تو اسی بس وقت پورا ہو ڈاکیومنٹ دے جاتا. دیا. آپ یہ کہہ رہی ہیں پیسہ نہیں دیا، نہیں ڈاکیومنٹ دے نہیں دیا بس. پیسے دے دیے، ایک بھائی کی بیوی کو جن کی ڈیتھ ہوئی ان کو جو اس سب کو دے دیا پیسہ دے دیا حصہ تو ٹھیک اس ہے، اس گھر کا کا، تو حق مل گیا، بس ٹھیک ہے، اس کا تو اس مل کا ہو گیا. گیا لیکن پورا. اب جب ان کی ساری لکھت پڑھت ہو گئی اب اسی بھائی کی ڈیتھ ہو گئی جس نے دیا تھا. اب باقی جو 2 بھائی بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو جن کی ڈیتھ ہو گئی ان کے بچوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، کیوں حالانکہ نہیں لکھت ملے گا؟ پڑھت یہ یہ ہوئی بات تو تھی میں کہ نے آپ کو ابھی بتائی نا کہ جس وقت باپ مرا تھا اس وقت تو وہ بیٹا وہ بھائی زندہ تھا نا، اس کا تو حق واجب ہو گیا. اب تقسیم نہیں ہوئی وہ الگ بات ہے لیکن اس کا حق تو ہو گیا. اب اگر وہ مر گیا ہے تو اس کے بچوں کو ملے گا. سمجھی؟ اور وہ بھی حصہ ملے گا جو اس نے اپنے بھائی کو دیا، یعنی بھائی کی بیوی کو وہ دیا کیوں ملے گا؟ وہ اس تو کو وہ بھی اس نے ملے گا. اپنے پاس سے دیا تھا، وہ اس نے اپنے پاس سے دیا تھا. اپنے پاس سے تو دیا تھا لیکن اس نے یہ کہا تھا ہم تینوں بھائی مل کے اس بیوی کو ہاں ان کی ہاں، حصہ دے پھر دیتے ہیں، اس ٹھیک میں ہے. سے پارٹ اس کا نکالیں گے، وہ حصہ جو ہوگا وہ اس ہاں کے تو حصے میں ان چلا 2 جائے. بھائیوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ ہی دے دو، تو اس نے ہاں گھر تو پھر وہ نہ اس کو ملے بیچنے گا، کے لیے کہ ظاہر ہے کہ میرے اس نے دونوں دیا ہے بھائی تو اس بھی، کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے حصے میں سے وہ چیز دے دی تھی نا اس کو، ہاں تو وہ وہ اس کے یہ حصے کہتے میں ہیں ایکسٹرا اب وہ آئے گا. ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن اب وہ جو 2 بھائی ہیں نا جنہوں نے بالکل ان کے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت دینے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، بس اب ان کی یہ تو تو ڈیتھ ہو گئی نا. خوف خدا جس کے اندر ہو بس وہی معاملہ ہو سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر ہدایت دے. جی فرحانہ آپ بولیے. السلام علیکم. مجھے یہ وعلیکم سوال السلام. کرنا تھا کہ 2 بھائی ہیں اور نہ باپ کی زندگی میں 2 بھائیوں نے مطلب چھوٹا بھائی بڑا بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے اور چھوٹا بھائی ہے اور تو
उसने सारी जायदाद जो है ना मतलब बाप की जिंदगी में उसने घर को बेच दिया, एक घर ही था बाप के पास, और वो सारे पैसे वो अपने पास ही रखा, बाद में भी बहनों को नहीं दिया, और बड़े भाई का इंतकाल हो जाता है। तो बड़े भाई की जो बीवी है ना, उसका एक बेटा है, तो उसके जायदाद में हक बनता है। जब बाप की जिंदगी में जब भाई का इंतकाल हो जाता है। यानी कि जो बीवी है, जो यानी जिस भाई का इंतकाल हुआ है, उसका बाप उसके मरने टाइम जिंदा था। बाप जिंदा था और बेटा का इंतकाल हो गया। हाँ, तो जी। फिर नहीं बनेगा ना हिस्सा। अगर तो उस बेटे की अपनी कोई और प्रॉपर्टी है तो उसमें से तो मिलेगा, लेकिन दादा की जायदाद में से अब बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? अच्छा, अरे हयात में भी बीवी आकर ना कहने लगी मेरे मियाँ का इंतकाल हो गया है, आपको हर हाल में इस घर को बेच के मुझे हिस्सा दीजिए मेरे शौहर का। नहीं तो हिस्सा नहीं बना ना फिर। हिस्सा तो तब हिस्सा बनता नहीं जब बना। बेटा खुद भी जिंदा होता। ठीक है ना जी? चलें जी, चलें यहीं तक रखते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब आपका किसी के और सवाल हैं तो प्लीज़ वो मुझे पर्सनल पे भेज दीजिएगा, क्योंकि क्लास का टाइम ख़त्म हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम